अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग और आदाब है। आप देख रहे हैं बाखबर सवेरा। मैं हूं आपके साथ मदीहा नकवी और मैं अशफाक इसहाक सत्ती। और उम्मीद है कि आपके दिन का आगाज़ बहुत ही शानदार तरीके से हुआ होगा। आप सोचते होंगे मैं रोज़ ये बात क्यों करता हूँ। भाई वजह यह है कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। कोई भी मसला हो, कोई भी मुश्किल हो, एट द एंड ऑफ द टनल हमें रोशनी की खोज लगानी चाहिए। हमें ये उम्मीद होनी चाहिए कि आगे सब बेहतर होगा। और दूसरा एक और चीज़ भी है कि खुशी का ताल्लुक जो है ना अपने लॉन्ग टर्म प्लान से ना रखें बराह करम। खुशी जो है ना वो मोमेंट्स में जीने का नाम है, लम्हों में जीने का। आज के दिन में जिए। और लोग क्या करते हैं कि अच्छी कोई चीज़ होती है उसको फ्यूचर के लिए रख लेते हैं। फ्यूचर किसने देखा? हम आज हैं, कल नहीं। अब देखिए, मेरा तो बहुत फेवरेट सिंगर था के आर्मीनियन सिंगर की बात करें, वो एकदम से कॉन्सर्ट के बाद तबीयत ख़राब हुई। उन्होंने कहा मुझे गर्मी लग रही, देन ही पास्ड अवे। तो लाइफ इज़ सो अनप्रिडिक्टेबल। कोशिश करें जिस दिन में आप जी रहे हैं उस दिन को अच्छे तरीके से एंजॉय करें, लोगों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखें। और दो चीज़ें तो ज़िंदगी में आप हमेशा पॉजिटिव रखें। एक पहली बात जो सती ने की, उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो आप उम्मीद अच्छी रखें। दूसरा गुमान भी आप लोगों से अच्छी रखें। और यकीन माने ये दोनों चीज़ें आपको इतनी पॉजिटिविटी देते हैं कि कभी कभी आपकी इसी पॉजिटिविटी से आपके आसपास के लोग भी फायदा उठाते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि जब बदगुमानी करते हैं तो फिर उसके नताइज भी बाज़ औक़ात वैसे ही निकलते हैं जैसे आप सोच रहे होते हैं, ओवर थिंक कर रहे होते हैं। और बात यह है कि जो शख्स अपनी ज़िंदगी के चंद घंटे या 24 घंटे अच्छे नहीं बना सकता, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो अपनी लाइफ अच्छी बना सकेगा। दूसरों की लाइफ भी कितनी मिजरेबल बनाएगा ना। आप देखें आसपास के लोगों की। सो अच्छी उम्मीद से अपने दिन का आगाज़ करें। और हम अपने शो का आगाज़ करेंगे टॉप स्टोरीज से। कराची में सुपर स्टोर के बेसमेंट में खतरनाक आतिशज़दगी, हंगामी रास्ता ना होने के बायस आग बुझाने में शदीद मुश्किलात का सामना। मुलाजमत के लिए आने वाला नौजवान दम घुटने से जाम बहक, 2 जख्मी अफराद अस्पताल में ज़ेर इलाज। पंजाब में मोटर बाइक रेस्क्यू सर्विस का तजर्बा कामयाब। 10 लाख एमरजेंसीज में औसतन 4 मिनट में रिस्पॉन्स दिया। तंग गलियों और मुश्किल रास्तों के बावजूद शहरियों के माली और जानी नुकसान को बचाने में कामयाब रहे। तालीम और प्रोफेशन के इख्तियार में क्या करें और क्या ना करें, किसी से सुनकर या किसी को देखकर फैसला करना दुरुस्त नहीं। नौजवान तुलबा के लिए करियर काउंसलिंग निहायत अहम। शोबा जिंदगी का इंतखाब सोच समझ कर करें। और पेरिस के म्यूजियम में मोनालिसा के पोर्ट्रेट पर एहतजाजन केक से हमला करने वाला शख्स गिरफ्तार। ये शाहकार तख्लीक करने वाले मारूफ आर्टिस्ट लियोनार्डो डा विंची कई बड़े एजादात करने वाले अजीम साइंसदान थे। जी, तो शो के आगाज़ में सबसे पहले बात करेंगे हम इस कंक्रीट के जंगल कराची शहर के हवाले से, जहां पर इमारतें तो जा बजा खड़ी कर दी जाती हैं, लेकिन उन इमारतों की कंस्ट्रक्शन के दौरान इस बात का ख्याल नहीं रखा जाता कि खुदा न खास्ता अगर कल कोई हादसा होता है या आग लग जाती है तो इसमें से सेफ्टी एग्जिट क्या कोई है। अभी आप देख लें, एक बड़ा स्टोर जो कि कराची में जेल चौरंगी में है, इस सुपर स्टोर में कल से लगी हुई आग पर अब तक काबू नहीं पाया जा सका। और सती तीसरे दर्जे की आग इसको कहा जा रहा है। अच्छा, तीसरे दर्जे की आग वैसे भी बड़ी क्रिटिकल होती है, कैटेगरीज होती हैं, 5 दर्जात तक वैसे होती है आग। लेकिन एक चीज़ आप ज़रा सोचिए कि एक आग जिसके अंदर टेम्परेचर जो है वो 700-800 डिग्री से ऊपर जा सकता है, वहाँ पर सांस लेना मुहाल हो तो कैसे किया जा सके। अच्छा, आग लगने के बाद ये जो बिल्डिंग कोड की हम बात करते हैं, ये सानिया बल्दिया फैक्ट्री से लेके अब तक जितने सानिहात होते आए हैं, ना तो हमने एक तो ये किया कि बिल्डिंग कोड्स अपने बेहतर किए, ना वहाँ पर जो लोग वर्कर्स हैं मौजूद हैं उनको एजुकेट किया। कितने लोग हैं जिनको पता होगा कि ये जो आपके पास जो है वो फायर एक्सटिंग्विशर है, इसको कैसे यूज़ किया जाता है। अच्छा, जो रखे भी होते हैं मुताल्लिका बिल्डिंग्स में मुख्तलिफ जगह पे, उनको इस्तेमाल करना और उनको सही टाइम पे चेक करना भी। क्रॉस वेंटिलेशन का कोई निजाम नहीं होता भाई। और जो कल आग जो लगी है वो इतनी बुरी आग लगी है कि उसमें नौकरी के लिए पहले दिन एक शख्स जो आया था वो दम घुटने की वजह से जान बहक हो गया। और कहा जा रहा है कि बेसमेंट में कुकिंग ऑयल जो है ना उसको स्टोर किया जा रहा था, उसको स्टॉक जो है वो रखा जा रहा था, जो सबसे बड़ी वजह बनी कि ये आग कितना वो बड़ा कितना नुकसान हुआ होगा कि 550 रुपए किलो। कल हम आम से सस्ते से सस्ता जो है वो 550 रुपए
और लेकिन यहाँ हमें पर क्या पता था? कितना अच्छा खासा उसकी स्टॉक। वजह से लोगों की जान जा सकते हैं। अच्छा जी, खैर जी, और उसके बाद ये जी देखें, जनाब, मंजर देखें उफ, आप, ये देखें। अच्छा, आग से वैसे एक चीज़ बता दें कि जब आग से नुकसान तो बाद में होता है, लेकिन जो धुआं होता है ना, सबसे पहले लोगों की जान लेता है। आपके फेफड़ों में ये जो कसीफ और न जाने किस किस तरह के टॉक्सिक जो मादे हैं भर जाते हैं और आपकी जान उससे चली जाती है। तो ये इतना बड़ा अलमिया है, लेकिन हम उससे सबक कभी भी नहीं सीखते। और अल्लाह ताला जो हमेशा ऐसा ही बच्चा होता है। अपनी नौकरी की गर्ज से किया था, अल्लाह ताला उसके घर वालों के लिए आसानियां करे, अल्लाह ताला उसकी आखिरत की मंजिलें आसान करे। देखिए, हम तो लेकिन चलें बड़ा दुआ मुश्किल देंगे, मरहला है, लेकिन यहाँ बहुत पे जो मुश्किल मरहला है। बिल्डिंग्स बनाने वाले उनको भी सोचना चाहिए। अभी ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, ज़रा जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे अफसल खान हमारे साथ मौजूद है, जो कि इस स्टोर के बाहर खड़े हुए हैं। अफसल, ये बताएगा कि अभी ताज़ा तरीन क्या सिचुएशन है। मैं आपके पीछे अभी भी धुएं के बादल पीछे देख सकती हूँ, और अभी भी यहाँ पे मैं देख रही हूँ कंटेनर्स भी खड़े हुए हैं। क्या सिचुएशन है? देखिए, 22 घंटे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इस आग पर काबू नहीं पाया जा सका। बेसमेंट के अंदर धुआं भरा हुआ है, और इब्तदाई तौर पर ये आग बेसमेंट में किसी एक मुकाम पर लगी थी, लेकिन अब ना सिर्फ पूरे बेसमेंट के अंदर ये आग फैल चुकी है, बल्कि जो ग्राउंड फ्लोर है वहाँ पर भी धुआं है, वहाँ पर भी आग है। तो मुसलसल इस आग की शिद्दत में जो है वो इजाफा ही देखने में आया है। लेकिन फायर ब्रिगेड हुकाम का कहना है कि उन्होंने एक हिकमत अमली के तहत इस आग पर काबू पाने के लिए तमाम कोशिशें वो कर रहे हैं। सूरत हाल ये है कि इससे ये जो बेसमेंट था, इसके अंदर सिर्फ 2 ही रास्ते थे जिससे अंदर दाखिल हुआ जा सकता था या बाहर आया जा सकता था, लेकिन वो भी इतने छोटे रास्ते थे कि उससे सिर्फ कार्गो को जो है ले जाने के लिए वो रास्ते बनाए गए थे। उसके बाद गुज़िश्ता रोज़ जब ये सूरत हाल पेश आई तो फिर फायर ब्रिगेड और दिगर टीमें यहाँ पर पहुँची। इमदादी टीमों ने कुछ दीवारें तोड़कर कुछ और रास्ते बनाए, लेकिन आग की शिद्दत बहुत ज़्यादा थी। अंदर कुकिंग ऑयल था, कॉस्मेटिक्स की अशिया थी, केमिकल्स थे, तो जिसकी वजह से आग बढ़ती चली गई, और अब तक जो है उस आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। ये आपको बताऊं कि बेसमेंट के अंदर इसका गोदाम था, जबकि ग्राउंड फ्लोर पे ये स्टोर था, और उससे ऊपर तकरीबन कसीरुल मंजिला ये इमारत है। 15 मंजिला इमारत पे तकरीबन 170 फ्लैट्स हैं जिसके अंदर लोग रिहाइश पजीर थे। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ जो आतिशज़दगी हुई, खौफनाक आतिशज़दगी, उसके बाद SBCA की टीम भी यहाँ पर आई और इस इमारत को अब मखदूश करार दे दिया गया है, जिसके बाद जो तमाम फ्लैट्स के अंदर रिहायशी लोग थे उन्हें कहा गया है कि वो इसको कि SBA वालों के भी होश आता है जब कोई वाक़या हो जाता है, आए और मखदूश करार दे दिया। उनसे ज़रा लफ्ज़ मखदूश का मतलब भी पूछ लेते तो शायद उनमें से किसी को इल्म ना होता। ये मुझे ज़रा बताएं कि जब ये बिल्डिंग बन रही थी, इसके अंदर फायर एग्ज़िट नहीं था, इमरजेंसी एग्ज़िट नहीं था, इसका अप्रूवल कैसे दे दिया गया? ये आपने या किसी ने सवाल पूछा इस टीम से? इसहाक सिर्फ ये इमारत नहीं, कराची के अंदर बेशतर इमारतों का यही हाल है, और हमेशा SBCA की जानिब से और KDA की जानिब से ना सिर्फ नक्शे पास कर दिए जाते हैं, बल्कि ऐसी बिल्डिंग्स बनाने की इजाज़त भी दे दी जाती है, और उसकी वजह जो है वो जो बज़ाहिर यही नज़र आती है, और जो कि इल्ज़ामात गाहे बगाहे सामने भी आते हैं कि रिश्वत सतानी, पैसा खिलाकर जो है वो इस किस्म के नक्शे बनाए जाते हैं और उनको अप्रूव करवाया जाता है, और उसके बाद जब इस किस्म के हादसात पेश आ जाते हैं तो फिर एक मरतबा फिर टीम आ जाती है और वो इमारत को मखदूश करार दे देती है। और इस ऐसी सूरत हाल में होता है, जब भी कोई बड़ा हादसा होता है, जैसे बल्दिया फैक्ट्री में भी जब हुआ था, उसके बाद हमने देखा कि तमाम बिल्डिंग अथॉरिटीज़ वाले जो थे ये बहुत ज़्यादा सुपर एक्टिव हो गए थे, और हर जाके बिल्डिंग में जाके देखते थे कि जी कि यहाँ फायर के लिए खुदा ना खास्ता कोई भी हंगामी सूरत हाल हो तो क्या कोई सेफ्टी एग्जिट भी है या नहीं है। तो अब ये कहाँ सो रहे थे फिर? लेकिन 10 साल हो गए ना, 10 साल, उसको 2012 से 2022 आ गया। आप देखिए क्या टाइम है। सो किसी को मतलब क्या कहना, क्या इनकी स्टेटमेंट क्या दे रहे हैं अभी ये? जी देखिए, उन्होंने तो ना सिर्फ ज़िले इंतज़ामिया बल्कि SBCA की भी टीमें यहाँ पर पहुँची थी और उन्होंने इस बिल्डिंग को मखदूश करार दे दिया। यही बात मैं आपको बता रहा हूँ कि बिल्डिंग्स बनाने वाले जो बिल्डर्स होते हैं उनको तो परेशानी नहीं होती, लेकिन जो गरीब लोग छोटे छोटे फ्लैट्स इन इमारतों के अंदर खरीदते हैं वो बेघर होते हैं, वही परेशानी का सामना करते हैं। ये हुआ मखदूश करार देने का मकसद ये हुआ लोगों की मालूमात में इजाफे के लिए कि ये जो 170 मकीन है ये इनको कोई दूसरा ठिकाना ढूंढना होगा, क्योंकि बकौल SBCA ये बिल्डिंग भले आग बुझ भी जाए, लेकिन चूंकि इसकी बेसमेंट में आग लगी थी, कैटेगरी 3 की आग है, अभी तक ये आग बुझी नहीं है, तो उसकी जो बिल्डिंग की बुनियादें हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गई होंगी। सोचिए कि कितना बड़ा अलमिया
जन्म ले चुका है इस आग लगने के बाद से, और SPCA की बताया जा रहा है क्रैक नाअहली से, मुबैयन नाअहली से। ये कह रहे हैं कि जितने धुआं और जिस किस्म की आग लगी और तकरीबन 24 घंटे होने वाले हैं, आग पे काबू पाया नहीं जा सका, तो दीवारों पे अभी से क्रैक आ गया है। बहुत शुक्रिया जी। अफजल खान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे और तमाम सिचुएशन के हवाले में बता रहे थे कि एग्जैक्टली अभी तक क्या सिचुएशन है, क्योंकि तीसरे दर्जे की आग थी और अभी तक इस आग पर काबू नहीं पाया जा सका। जो इस इमारत की बेसमेंट है जहाँ पर कुकिंग ऑयल जो है उसको स्टॉक किया जा रहा था, वो अभी भी धुएं से भरी हुई है। हमारे साथ इस वक्त वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन साहब मौजूद हैं, उनसे ज़रा जान लेते हैं कि हुकूमती सतह पर इस हवाले से क्या कुछ काम किया गया है। बहुत शुक्रिया शर्जील मेमन साहब आपका, आपने बाखबर सवेरा को वक्त दिया। शर्जील मेमन साहब, इतनी बड़ी इमारत और अगर उसको देखा जाए बाहर से अच्छी खूबसूरत इमारत, लेकिन ऐसी इमारतें बनाते हुए ये देखा ही नहीं जाता है कि यहाँ पे खुदा न खास्ता कभी कोई आग लगी तो उसके लिए कोई सेफ्टी एग्जिट होना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी देखिए, सबसे पहले तो बहुत अफसोस की बात है कि एक बिल्डिंग में इस तरह आग लगी और मतलब काफी नुकसान हुआ है। डेफिनेटली गवर्नमेंट के जब ये परमिशन लेते हैं बिल्डर्स, तब ये नक्शे वगैरह जब जमा कराते हैं अप्रूवल के लिए, उसमें सारे ऑप्शन देते हैं, लेकिन उसके बाद कुछ इस तरह के बिल्डर्स होते हैं जो कि फिर वो अपनी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं करते। तो इस पे इस वाक़े का चीफ मिनिस्टर सिंध ने और मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट ने सख्ती से नोटिस भी लिया है। अच्छा। और जो भी नुकसान हुआ है उसका अफसोस भी है और गवर्नमेंट तरफ से कोशिश भी की जाएगी कि जिन लोगों को नुकसान हुआ है उसका अदालत। लेकिन शर्जील भाई, ये छोटा मोटा मसला नहीं है। 170 फ्लैट हैं और आपको पता है कि स्टोर का नुकसान अपनी जगह, जानी नुकसान अपनी जगह, ये लोग बेघर हो जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। ये जो SBSCA की टीम गई थी, असल तकलीफ उनके जाने पे है कि भाई वो गए, पहले कोई इकदाम नहीं करते, लेकिन बाद में जाके कह दिया कि जी इमारत मखदूश है। उनका तो कुछ करें आप लोग। देखिए जी, मैंने अर्ज किया कि चीफ मिनिस्टर साहब ने मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट की सरबराही में कमेटी बना दी है जो इसके पूरे इस चीज को जो इंसिडेंट है उसके फैक्ट्स एंड फिगर जमा कर रहे हैं। और उसके बाद डेफिनेटली ये भी कोशिश की जाएगी जिन लोगों का नुकसान हुआ है उनको गवर्नमेंट किस तरह उनकी मदद कर सके। अच्छा, और इसके साथ साथ ये जो परमिशंस इस तरह की कुछ आपने मालूमात हासिल की हैं कि इजाज़त होती है कि ऊपर रेजिडेंशियल इमारत हो और नीचे इस तरह की कमर्शियल एक्टिविटीज़ अगर चल रही हैं, तो क्या ये अप्रूव्ड होती हैं? देखिए जी, काफ़ी बिल्डिंग होती हैं जहाँ पे ग्राउंड फ्लोर या मेज़नाइन तक जो है, और इस तरह की पूरे कराची में बेशतर बिल्डिंग्स हैं जहाँ पे बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर और मेज़नाइन तक कमर्शियल परमिशन दी जाती है। अच्छा। और फिर ऊपर रिहाइश होती है। कुछ बिल्डिंग्स में तो ऑफिस भी होते हैं, ऑफिस के ऊपर रिहाइश होती है। तो ये डिपेंड करता है कि बिल्डर किस तरह का नक्शा मंजूर करवा रहा है और वहाँ पे गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है। अच्छा शर्जील साहब, ये बताएगा कि चलें अल्लाह करे आज ये आग बुझ जाए, उसके बाद ये बताएं ये जो ऊपर लोग अपार्टमेंट्स में रहते हैं, यहाँ पे जो 170 यहाँ पे अपार्टमेंट्स बताए जा रहे हैं, इतने यहाँ पे मकीन मौजूद हैं, इनको मुतबादिल क्या दिया जाएगा अभी? क्योंकि ये तो डिक्लेयर कर दिया गया कि जी इमारत तो मखदूश हो गई है। वो तो नस्ला टावर भी हमारे सामने है कि कैसे वहाँ के जो मकीन थे वो किस तरीके से रुल गए थे, सड़कों पर आ गए थे। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जो यहाँ की मकीन है ये भी ऐसे रुल जाए क्योंकि इमारत को मखदूश डिक्लेयर कर दिया गया? नहीं, मैंने रिक्वेस्ट की कि जैसे फैक्ट्स जो मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट है नासिर हुसैन शाह साहब, ये पूरी फैक्ट फाइलिंग जमा करवा के चीफ मिनिस्टर साहब को जमा करवाएंगे। और गवर्नमेंट किसी भी सूरत में नहीं चाहेगी कि जिन लोगों को नुकसान हुआ उनको बेयार और मददगार छोड़ दिया जाए। गवर्नमेंट का काम ही है कि फलाह करना, और इंशाल्लाह ताला गवर्नमेंट की सतह पे कोई ना कोई उनके लिए बेहतरी की बात आई। अच्छा, एक आपसे भी हम इस तरह जानना चाह रहे हैं कि क्योंकि कहा सिंध कंट्रोल बिल्डिंग अथॉरिटी ने इसको कह दिया जी, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने इसको कह दिया कि ये इमारत अब मखदूश है, तो इसका मतलब है जो लोग यहाँ पे रहते हैं अब उनके यहाँ पे रहने की गुंजाइश मौजूद नहीं रही क्योंकि ये इमारत सेफ नहीं है, ऐसा ही है? देखिए, आप कह रहे हैं कि बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने कहा है, लेकिन फिर भी इसको दोबारा चेक किया जाएगा कि क्या ये बिल्डिंग रहने के काबिल है या नहीं है, और जो नुकसान हुआ है उसमें किस तरह का नुकसान हुआ है। अच्छा शर्जील साहब, ये डूएबल है या नहीं। एक और चीज़ भी है कि आपके लिए बड़ा चैलेंजिंग इसलिए भी होगा कि 2012 में इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, जब ये बल्दिया टाउन वाला सानिया हुआ था, तो उस वक्त भी आप वज़ीर इत्तलात सिंध थे। उस वक्त भी हमने एक तो बिल्डिंग कोड्स के हवाले से बात की थी और साथ ही कैपेसिटी की बात की थी, ये महकमा फायर ब्रिगेड की। तो आप नहीं समझते कि इस हवाले से मजीद इट्स हाई टाइम, 10 साल का अरसा बीत चुका है लेकिन हालात जूं के तूं हैं, कैपेसिटी जूं की तूं है, जूं कानों पे अब भी नहीं रिंगती, कुछ करेंगे इससे मुताल्लिक आप? देखिए जी, 2012 के बाद फायर टेंडर मंगवाए गए, और जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है कि इस वक्त लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने
ऑलरेडी इसको प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है और मैं समझता हूँ, मैं एग्जैक्टली डेट मुझे इस वक्त याद नहीं है, लेकिन इनकी प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। फायर टेंडर, स्नार्कल्स वगैरह जो है वो बड़ी तादाद में आ रहे हैं। चले हम देख लेते हैं कि कितनी तादाद में है शरीफ नेमन साहब, और फिर इसमें से कितनी ऑपरेशनल भी हैं, क्योंकि बहुत सारी तो नाकारा भी खड़ी है। बहुत शुक्रिया अगर जी। हों तो फिर जाहिर है कि वो जरूरत नहीं पड़ती कि आग बहरिया की या इधर उधर से मदद ली जाए। और बिल्कुल फिर जी। इतनी हाई राइज बिल्डिंग है, 15 फ्लोर हैं, तो वहां तक स्नार्कल पहुंचे या ना कैसे पहुंचेगी, वल्लाह उसकी भी आलम। इतनी इस्तात होनी चाहिए। अब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है चीफ फायर ऑफिसर मुबीन अहमद साहब, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। मुबीन साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने बाखबर सवेरा को वक्त दिया। मुबीन साहब ये बताइएगा कि सबसे पहले तो बताइएगा कि इस वक्त जो फायर टेंडर्स की कराची में क्या सूरत हाल है, कितनी स्नॉर्कल्स आपके पास मौजूद हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे पास इस वक्त शहर में 5 स्नार्कल हैं, जिसमें से 2 इस वक्त वर्किंग में और 3 जो है रिपेयरिंग में। इतने बड़े शहर में जिसकी आबादी 2.5 से 3.25 करोड़ बताई जाती है, कही जा रही है, उस पूरे शहर के लिए आपके पास 5 स्नॉर्कल मौजूद है, जिसमें से आपने कहा कि 2 काम करी हैं और 3 नाकारा पड़ी हैं। जी नहीं, नाकारा नहीं, रिपेयरिंग पे है वो। इंशाल्लाह ये इसी वीक में वो रोड पे आ जाएंगी। मुबीन अच्छा, साहब, और आपको कब याद से- है, आपने कब उनके साथ से? पहले भी शो किया था, तो तभी ये मसला था कि स्नॉर्कल्स उस वक्त भी जो थी वो नाकारा पड़ी हुई थी, उन पे तब भी काम हो रहा था। एक हमारा काम चल जाता है, 2 गाड़ी से वो मौजूद है। हाँ, ये क्या मेरी कोशिश ये है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक स्नार्कल लाजमी होना चाहिए। अच्छा ये बताइए, वैसे अभी ये जो स्नार्कल्स जिनका आप तस्करा कर रहे हैं, तो उनको उनका रिपेयर वर्क जो है वो कितने अरसे से जारी है, कब से वो आपके पास इस्तेमाल में नहीं है? ज़ाहिर फंड्स भी ये चाहिए होते हैं तकरीबन रिपेयर के साल लिए। हो रहा है। कितना? नहीं, तकरीबन एक साल हो रहा है इसको। इंशाल्लाह ये प्रोसेस में है, ये माशाअल्लाह। इसी वीक में इंशाल्लाह रोड पे आ जाएंगी उसमें से। यानी कि 1 साल हो गया। अच्छा, दूसरा ये बताएं कि ये जो स्नार्कल्स हैं, आपको पता है अब कराची में हाई राइज बिल्डिंग्स एक कॉमन चीज़ हो गई हैं, इनकी कैपेसिटी क्या है, कौन से फ्लोर तक जाके ये आग बुझा सकती हैं? देखिए, अभी सूबाई हुकूमत ने हमें एक स्नार्कल दी थी जो 103 मीटर की बुलंदी तक काम कर सकती है। यानी कि अभी समझ लें आइकॉन टावर जो क्लिफ्टन पे बन रहा है, उस हाइट तक वो गाड़ी पहुंच सकती है। ज़बरदस्त। वो लेकिन भी उसके है? लिए ये ज़रूरी है कि अगर हम, जी हाँ वो है, बिल्कुल है। अच्छा। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की हदूद नाजमत फायर स्टेशन पे वो मौजूद है। अच्छा, एक गाड़ी हमारी रनछोड़ लाइन के इलाके में जो ओल्ड एरिया कहलाता है, वो उधर के लिए काम करती है, इसलिए कि वो उस साइज़ में छोटी है, तो इसलिए वो तंग गलियों में जाने के लिए उसको उस इलाके में रखा हुआ है। अच्छा दूसरा एक और चीज़ भी ये और कल वो बताइएगा। उसी गाड़ी ने, जी बोलें, जी बोलिए। बात कंप्लीट करें। कल उसी स्नार्कल की मदद से कल एक बॉडी रिकवर की थी वहाँ से, जो रेस्क्यू करी थी, लेकिन वो धुएं से मुतासिर हुआ था वो शख्स, या तो वो रास्ता भूल गया था ऊपर जाने से, ऊपर आग थी नहीं, ये आग बेसमेंट में थी जबकि। अच्छा, एक और चीज़ भी है कि हमने 2012 का तस्करा किया, जब गालिबन एहतशामुल हक साहब जो हैं वो चीफ फायर ऑफिसर हुआ करते थे, और उस वक्त जो कैपेसिटी थी, उसके बाद से अब तक आप समझते हैं कि आपके महकमे की कैपेसिटी में इजाफा हुआ है? ये बताना आपके लिए इसलिए भी ज़रूरी है मुबीन साहब कि लोग आप पे क्रिटिसाइज़ करेंगे अगर वक्त पे आग नहीं बुझेगी, तो आप बताएं कि इस वक्त इस्तेदाद आपकी पूरी है? देखिए, व्हीकल के हवाले से मेरे पास 52 फायर टेंडर जो अभी हमें वफाक की तरफ से मिले थे, वो मेरे पास मौजूद हैं। ये गाड़ियाँ इस्तेमाल हो रही हैं। क्या नाम है, अपने कोऑपरेटिव मार्केट पे भी उन्हीं गाड़ियों ने काम किया था, विक्टोरिया मार्केट में उन्होंने काम किया, और दीगर जो हादसात हो रहे हैं उन पे वही गाड़ियाँ इस्तेमाल हो रही हैं। लेकिन हमारे पास मैन पावर का फुकदान है। मैन पावर तकरीबन 2009 से अब तक कोई अपॉइंटमेंट नहीं हुए। अच्छा। इसमें हमारे यहाँ के लोग रिटायर हो गए। जी, हो। हमारे यहाँ के कुछ लोग रिटायर हो गए हैं, कुछ लोग इंतकाल कर गए हैं। प्रोसेस में ये सारी चीज़ें, तमाम चीज़ें बन के गई हुई हैं। अच्छा। तो अनकरीबी बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब ने भी यकीन दहानी कराई थी। उन्होंने मशीन पूरे डिपार्टमेंट से, जी जी 2009 से हायरिंग नहीं हुई है कोई। देखें, और 2009 यही मैन पावर का भी यहाँ पे होना बहुत ज़रूरी है। देखें अब ये जैसे ये लोग रिटायरमेंट होते जा रहे हैं, पीछे कोई बैच हमारा हम तैयार नहीं कर पा रहे हैं। पीछे हम एक न्यू जनरेशन बैच जो कहलाता है वो हम उसको तैयार नहीं कर पा रहे हैं। अगर वो अपॉइंटमेंट हो जाए तो हम उनको तैयार करें कि जो रिटायरमेंट होते जा रहे हैं तो उनकी जगह वो लेते जाएं। अगर ये एकदम से आने वाले 6-8 महीने या साल के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी मैन पावर ना होने, क्योंकि आबादी बढ़ती चली जा रही है, वसाइल कम होते जा रहे हैं, बिल्कुल, तो ये बड़ा मसला है। देखिए, स्टेशन का इजाफा हो गया है, गाड़ियाँ का इजाफा हो गया है, सिर्फ मैन पावर के ऊपर बातचीत चल रही है। लेकिन ये कानून साजी भी हुई है इस पर, हाई राइज बिल्डिंग पे। हाई कोर्ट ने जो
जजमेंट दी उसमें ये SBSA को पाबंद किया था कि फायर ब्रिगेड की NOC के बगैर कोई नक्शा पास नहीं होगा। उसके ऊपर मुर्तज़ा वहाब साहब ने, एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब साहब ने एक काउंसिल अपने CR पास करी जिसमें उन्होंने पाबंद किया और उन्होंने तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को पाबंद किया कि वो इन तमाम फायर ब्रिगेड, सिविल डिफेंस और डिप्टी कमिश्नर के नुमाइंदे ये मिल के जाके इन बिल्डिंगों के सर्वे करें। उनके सर्वे चल रहे हैं और वो भी प्रोसेस में है और अल्लाह करे जल्दी जल्दी काम हो, क्योंकि मुझे इसके 2009 में कराची में क्या सूरत हाल थी बिल्डिंग्स की और अब क्या है। अच्छा एक और चीज़ प्लीज ज़रा, आप क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं जो आग है वो लगी हुई, जिस आग पे अभी तक काबू नहीं पाया गया, क्या आपने सूरत हाल देखी होगी? आपको क्या लग रहा है कि कब तक इस आग पे काबू पा लिया जाएगा? देखिए मैंने शायद कल भी यही बात कही थी कि बेसमेंट की आग हमेशा 20 से 22 घंटे 24 घंटे लेती है, क्योंकि रास्ता उसमें एक ही है और ऐसे मकसद ये है कि बेसमेंट को जिस मकसद के लिए बनाया जाता है उसको उस मकसद में इस्तेमाल करें तो ऐसे नुकसानात नहीं हो। अगर आप उसको वेयर हाउस बना लेंगे तो उसमें दुनिया भर की जो इंसानी ज़रूरियात की अशिया है वो तमाम चीज़ें रखी हुई हैं। ऑयल है उसमें पकाने का, घी है, वनस्पति घी है, उसके कनस्तर हैं, उनके पाउच हैं, प्लास्टिक के पाउच हैं, वो तो टेम्परेचर पर आके पिघल जाते हैं और ऑयल बहने लगता है। तो और ये बहुत बड़ा टेम्परेचर मिलता है, इसकी आग से टेम्परेचर मिलता है, जितने उसके कागज़ वगैरह की आग से इतना टेम्परेचर नहीं होता जी जी, लेकिन इससे टेम्परेचर होता है क्योंकि ऑयल होता है ये। अच्छा एक और और चीज़, घी वगैरह उसमें एक और चीज़ ये बता दीजिएगा कि आपकी अपनी असेसमेंट है, ज़ाहिर है आपका इतना तजुर्बा है, किसी भी बिल्डिंग में रिहायशी इमारत हो, कमर्शियल हो और उसमें आग लगती है, ज़ाहिर है उसकी कैटेगरीज भी होती हैं, कितनी देर तक एक बिल्डिंग में मुसलसल आग लगती रहे, उसकी बुनियादों को जलाती रहे, तो आपके ख्याल में, आपके तजर्बे की बुनियाद पर वो इमारत रहने के काबिल नहीं रहती, ख़तरनाक हो जाती है? देखिए ये SBSA की जो एक टीम होती है वो जो बाकायदा इसके इंस्पेक्शन करती है कि उसका सरिये तक मेल्ट तो नहीं हुए, उनके सरिये बीम्स के, कॉलम्स के, अगर उनका पलस्तर गिरा है तो उस हद तक तो वो कंट्रोल में रहती है, क्योंकि हम खुद उस बेसमेंट में नीचे काम कर रहे हैं। अगर वो ख़तरनाक होती तो हम अपने स्टाफ को बाहर निकाल लेते। लेकिन अभी तक ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी। बाकी आग बुझने के बाद उसका बाकायदा जायज़ा लिया जाएगा, वो ये SBSA के लोग इंजीनियरिंग विंग जो है वो जायज़ा लेगा इसका आग बुझने के बाद। बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पर जायज़ा लेगी। बहुत शुक्रिया जी। मुबीन अहमद हमारे साथ तो मौजूद थे, बता रहे थे इस वक्त क्या सिचुएशन है, और ना सिर्फ ये कि बिल्डिंग की क्या सिचुएशन है बल्कि अगर देखा जाए तो कराची में कितनी स्नॉर्कल्स मौजूद हैं। 2-3 चीज़ें सुन लें, बड़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे महकमे में क्या कुछ काम किया गया है। 5 स्नॉर्कल्स हैं, ठीक है, उनमें से 3 जो है वो इस वक्त नाअहल हैं, यानी कि काम करने के काबिल नहीं है। नाकारा वर्ड तो सही था, ठीक है, और गुज़िश्ता 1 साल से उनके रिपेयर वर्क नहीं हुआ। वो ज़ाहिर है कि मुबीन साहब इदारे की इज्जत रखेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि 2009 से लेके अब तक, ये कौन सा साल चल रहा है? 2022 हो गया है, और अब तक वहाँ पर इस महकमा फायर ब्रिगेड में कोई हायरिंग नहीं हुई। हम बात कर रहे थे कि बल्दिया की आग लगने के बाद तो जी लोग जाग गए, ये हो गया, 200 से ज़्यादा 250 से ज़्यादा लोग जल गए, तो उसमें के बाद लोग जागे, कोई नहीं जागा, हायरिंग अभी तक नहीं हुई। ये सबसे कम जो है वो लोगों का कंसर्न इस हवाले से है। ऐसे कह रहे हैं कि दरमियान में और जगह कहीं जी कितनी आगे लगी हैं, पता नहीं कितनी आगे लगी, लेकिन वो बेसिकली ऐसी थी कि जिसके अंदर सबसे ज्यादा जाने गई थी मदिया, और वो वाकया ऐसा था कि लोगों को हिला के रखते थे। मतलब जो एक लेसन भी था कि किस तरीके से आपको अपनी इमारतें भी बनानी चाहिए, कोई फायर उसका सेफ्टी एग्जिट होना चाहिए। तो इसी वाले से बात करेंगे सदर फायर प्रोटेक्शन इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान मोहम्मद इमरान ताज साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम इमरान साहब। इमरान साहब सबसे पहले तो ये बताइएगा, हम कराची में जब उसकी बात करते हैं, कराची शहर जो कि कंक्रीट का जंगल है, जहाँ पर हम जगह जगह इतनी छोटी छोटी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खड़ी हुई देखते हैं, क्यों नहीं इनके अंदर कोई सेफ्टी एग्जिट होता, और कैसे इनके नक्शे पास हो जाते हैं? अगर सिर्फ रिहायशी बिल्डिंग्स ना हो, कमर्शियल बिल्डिंग्स भी हो, उसमें भी हमने कोई सेफ एग्जिट कहीं देखा ही नहीं होता। देखिए सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अपॉर्चुनिटी। सबसे पहले आपको बताऊं कि हमारे बिल्डिंग कोड ऑफ पाकिस्तान 2017 में पास हो गया। बिल्डिंग कोड ऑफ पाकिस्तान के 3 चीज़ें, एक चीज़ है डिज़ाइन ऑफ अ बिल्डिंग, सेकंड है फायर प्रोटेक्शन, और तीसरे इंसिडेंट कमांड सेंटर। ये 3 चीज़ें बाय लॉ आपकी हर बिल्डिंग में होनी चाहिए। इसको समझ लें थोड़ा सा, इसका बहुत अहम है कि अगर पुराने ज़माने में देखा जाए तो फायर ब्रिगेड हर जगह नहीं होती, तो एक लोकल फायर ब्रिगेड होती, वॉलंटियर चलाते थे। इसी तरीके से हर बिल्डिंग के अंदर इंसिडेंट कमांड सेंटर होना ज़रूरी है, मैंडेटरी बाय लॉ।
1122 نے باقاعدہ پنجاب کے اندر انسپیکشن شروع کرتی ہے اور پوچھتے ہیں کہ انسیڈنٹ کمانڈ سینٹر کدھر ہے. اگر جس بلڈنگ کی ابھی آپ بات کر رہے ہیں کہ اس میں انسیڈنٹ کمانڈ سینٹر ہوتا تو وہاں سب کو صحیح انفارمیشن مل جاتی کہ بیسمنٹ میں کتنی چیزیں موجود ہیں, فائر فائٹنگ کے سسٹم کیا موجود ہے. اب اگر بیسک وہاں پر کیا کوئی آلات کیا ہونے ضروری ہیں؟ انسیڈنٹ کمانڈ سینٹر کی 11 ریکوائرمنٹ ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی لا, یہ میں بتاؤں بائی لا جو آپ کو لگانا ہے. اگر میں کورٹ میں جا کے کسی کو جسٹیفائی کروں تو بتاؤں گا انسیڈنٹ کمانڈ سینٹر موجود تھا, تو اس کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ کے فائر فائٹنگ سسٹم جتنے ہیں اس کا ایویکیشن, اس کی انفارمیشن وہاں موجود ہونی چاہیے. اب مثال کے طور پہ اگر بلڈنگ کے اندر آپ نے اسپرنکلر لگائے ہوئے ہیں لیکن ایکٹیو نہیں ہوئے, آپ کس سے پوچھیں گے؟ تو انسیڈنٹ کمانڈ سینٹر کا کام ہے. اگر تھے تو ایکٹیو نہیں تھے تو کون جواب دار ہے؟ تو ہر بلڈنگ کا بائی لا, میں آج سے نہیں, میں آپ کو 200 سال پرانا لا بتا رہا ہوں جو NFP 200 سال سے سمجھا رہا ہے, کریں جس کو ہم نے اڈاپٹ کرا ہے 2017 میں جا کے پریزیڈنٹ آف پاکستان سے ہم نے ایتھورائز کرایا اور ہم اتنے عرصے سے یہاں کام کر رہے ہیں. 12 سال ہو گئے مجھے ایکسپرٹیز دیتے ہوئے. ہم نے کتنی جگہ پہ ڈیولپ کرا ہے. اب کسی فیکٹری میں چل جائے وہاں ایک انسیڈنٹ کمانڈ سینٹر ہوتا ہے جو جواب دہ ہوتا ہے. اچھا, لیکن آپ نے بتایا 11 ریکوائرمنٹ. پہلی ریکوائرمنٹ یہ ہے اس کی کہ آپ کے جتنے بھی فائر فائٹنگ سسٹم ہے اس کی انفارمیشن موجود ہوتی ہے, کتنے اسپرنکل موجود ہے, کہاں اسپرنکل موجود ہے. مثال کے طور پر بیسمنٹ میں آگ لگی تھی تو بائی لا یہ کہتا ہے کہ بیسمنٹ میں اسپرنکل ہونا ضروری ہے. اگر اسپرنکل ہوتا آگ بجھ چکی ہوتی, آپ کو 4 لاکھ کے وہ سارا کسی کو آپ کے فائر فائٹنگ سسٹم کا سارا پہلے وہاں پر ڈیٹیکشن سسٹم سب سے پہلے ڈیٹیکٹ ہوتا ہے آگ لگ گئی. سیکنڈ میں CCTV موجود ہوتے ہیں سارے جگہ کے, اس کو پتہ ہے کس جگہ آگ لگی. دیکھیے پوری یہ آپ کی لا ہے. اور باقی بھی بتاتے جائیں ہمیں آگے. آپ کی لفٹ کا کنٹرول, کہ لفٹ کے اندر کوئی پھنسا ہوا تو نہیں ہے تو آپ کے اس میں لفٹ کا کنٹرول آ رہا ہوتا ہے, وہ آپ کا سسٹم آ جاتا ہے. اس کے بعد آپ کا پمپ جو ہے اس کی ایکٹیویشن کے پمپ ہو گیا فائر فائٹنگ پمپ. اچھا, وہ بھی ہاں, وہ جس کے ساتھ وہ ریل لگی ہوتی ہے فلموں میں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. اچھا, یہ مینڈیٹری. اور کتنی جگہ ہے, میں کتنی فیکٹری ہم گئے میں دیکھا ہوتا ہے. اچھا, اس کے بعد اس کے سب سے زیادہ کمیونیکیشن. اب کون کمیونیکیٹ کرے گا؟ اس ایریا کا جو بندہ مارک ہو اس کا نام لکھا ہوا تھا کہ اس ایریا کا کون ذمہ دار ہے, اس کو فائر کی فائٹنگ کی معلومات ہے. کیونکہ کوئی دیکھیں رسپانسبل, دیکھیں ڈیزائن کانسیپٹ ہی مطلب لا میں, لیکن کانسیپٹ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. میں پہلے نہیں تھا, اب ہے. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے انسیڈنٹ کمانڈ سینٹر نہیں دیکھے, میں نے نئی بلڈنگ میں جیسے کہ بڑے بڑے یہ جو مالز ہیں ان میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ وہ فائر ہوز اور یہ ساری چیزیں ہیں. اب دیکھیں جتنے مالز کی بات کریں, میں دیکھا فائر وارڈنگ کے نام بندے لکھے ملیں کیونکہ آپ کی ریکوائرمنٹ آ گئی ہے. 2017 سے پہلے نہیں تھے. 2017 میں لا آ گئے. اب ہم لوگ جا کے انسپیکشن کرتے ہیں, ہم لوگ انفارم کرتے ہیں, ہم ان کی ٹریننگ کراتے ہیں. سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب انسیڈنٹ کمانڈ سینٹر ہوگا تو وہاں سے چیز نکلے گی نا. اب اس کے اندر 11 چیز سب سے اہم چیز جو ہوتی ہے فائر ایکسس, جو آپ کے فائر بریگیڈ آئے گی اس کی کمیونیکیشن کا بک ہوتا ہے, اس کا بک تیار ہوتا ہے کہ سر ہمیں یہ ہیزٹ ایریا ہے, یہ ایگزٹ ہے, یہ 2 روٹ ہیں, یہ ایسے یہ اس طریقے سے ہیں. میرے پاس اگر آج یہ جو بھی سن رہے ہیں جن کی بھی مالز کے اندر جو بھی کام کر رہے ہیں, بائی لا چاہے پرانی بلڈنگ ہو چاہے نئی بلڈنگ ہو, انسیڈنٹ کمانڈ سینٹر ہونا چاہیے جس کی ریکوائرمنٹ ہے کم سے کم 10 اسکوائر میٹر کا کمرہ ہونا چاہیے. یہ لا ہے 10 اسکوائر میٹر. آپ اتنی بڑی بلڈنگ سے نہیں نکال سکتے, تو آپ سمجھے کہ کیا کر سکتے ہیں, چھوٹا سا ہی کمرہ. بس یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ منیمم یہ ہونا چاہیے. جہاں پر CCTVs ہوں, آپ کو فائر فائٹنگ سسٹم کا پتہ ہو, سارے کنٹرول آپ کو. کمیونیکیشن آنسر وہاں سے نکلے گا, ٹریننگ وہ کرائے گا, آتھرائز ہوگا, جوابدار ہوگا, کمیونیکیٹ وہ کرے گا. دیکھیں ساری بات میں آپ سے بات کروں, جتنی بھی انسیڈنٹ آج کل کے انسیڈنٹ دیکھ لیں, کنٹرول کدھر تھا؟ کنٹرول نہیں تھا. اچھا, لیکن ایک چیز یہ جیسے یہاں پر جو اسٹوریج تھی نا, یہ بیسیکلی تھی گھی, تیل اور فلانی چیزوں کی. کیا یہ اسپرنکل سے بجھ سکتی تھی؟ ویسے کیوں نہیں بجھ سکتی. جب میں اسپرنکل لگاتا ہوں تو میں پوچھتا ہوں کہ اس میں کیا چیز اسٹور کی جائے گی. اچھا, اگر اسپرنکل لگاتے ہوئے اگر میرے پاس گھی ہوتا تو میں اس میں فوم کا اسپرنکل لگاتا ہوں, فوم ہو جاتا ہے. یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا؟ انسیڈنٹ کمانڈ سینٹر میں بندہ بیٹھا ہوا کہ بھائی میرا یہ ہیزارڈ ہے, یہاں گھی نہیں جائے گا کیونکہ یہاں اسپرنکل یہ نہیں ہے. ہم نے دیکھے ہیں, میں بڑی بڑی فیکٹریز میں کام کرتا ہوں, وہ HSC کا بندہ کہتا ہے کہ نہیں بھائی ہمارے پاس ریکوائرمنٹ نہیں ہے, اس کو بندہ اسٹور نہیں کرنا. ابھی اتنے بڑے ایکسیڈنٹ پاکستان میں وزٹ کر کے آیا, انشورنس کی طرف سے گیا, تو وہ بولتے ہیں انشورنس والا کہ بھائی یہ رکھنا الاؤڈ ہی نہیں تھا, تو آپ نے رکھا ہے تو ہم آپ کو نہیں کریں گے. یہ کب ہوگا؟ جب آپ کا انسیڈنٹ سب سے پہلی چیز ڈیزائن ہو گیا, فائر پروٹیکشن سسٹم ہو گیا, ان دونوں کو مینٹ کون کرے گا؟ انسیڈنٹ کمانڈ سینٹر. یہ تو آپ پھر تھوڑے بڑے پیمانے پہ جا کے بات کریں کہ کن کن چیزوں کو ہونا ضروری ہے, جو ہماری بہت ساری بلڈنگز میں اگر چاہے فائر ایکسٹنگوشر وہ دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں, لوگوں کو وہ یوز ہی کرنا نہیں آتا. ہم خود اتنے بار ہم اس پہ سیگمنٹس بھی کر چکے ہیں, لیکن اس پہ ایک بار آپ نے چلے ٹھیک ہے تربیت دے دی, لیکن اس کے بعد اگر آپ کو اللہ نہ کرے کبھی ایکسپائر ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں, لوگ بھول بھی جاتے ہیں. دیکھیں بات ساری کتنا فریکوینٹ تربیت دینا. سی جو ہے نا, میں نے UK سے پڑھا تو سی سب سے اہم ہے کنٹرول. اگر آپ کا انسیڈنٹ کمانڈ سینٹر ہوگا نا, وہاں جو بندہ بیٹھا ہے وہ اس بندے کو ٹرین رکھے گا, اس کو پتا ہوگا اس فلور کیا کس بندے نے بجھانی ہے, بجھا کے کرے گا. مثال کے طور پہ سسٹم ہے, اس میں سب سے آخری 2 پوائنٹ سب سے اہم ہے. ایک وہ ریفیوجی مانگتا ہے, جو صرف کہ آپ نے ریفیوجی ایریا مارک کیا ہوا ہے کہ اگر آگ لگتی ہے اپنے بندوں کو کدھر روکنا ہے,
اور لاسٹ وہ بولتا ہے کہ آپ کے پورے سسٹم کے اندر آپ کے الیکٹرک وائر سیف ہے کہ نہیں. یہ انسٹرومنٹ کمانڈر کی ذمہ داری ہے. آپ سوچیں اگر انسٹرومنٹ کمانڈر میں بندہ بیٹھا ہوا تو سیف ہے، ان سے بندے سیف نہیں ہیں. نہیں، بات ساری یہ ہے کہ وہ کیسے سیف نہیں ہے. دیکھیں اگر کوئی چیز، اگر مجھے کوئی کمپلین ہے تو میں کس سے کروں گا؟ میں کہوں گا چھوڑو یار، لیکن مجھے پتہ ہے انسٹرومنٹ کمانڈر سینٹرز کا کام ہی یہی ہے. ہاں، اس کا کام ہی ہے. دیکھیں سب سے اہم چیز ہے سی کنٹرول. اگر آپ نے شعور دے دیا تو چیز کنٹرول ہوگی. یہ آگ لگنے کی 30 سیکنڈ کے اندر اسپرنکل یوز ہوتے ہیں، اگر ایکسچینج یوز ہو تو کنٹرول ہو سکتی تھی، کیونکہ 99% جگہ ہو جاتی ہے. ایگزیکٹلی nip the evil in the bud. 99% میں کتنی آپ کو مثال دیتا ہوں، آگ لگی فائر فائٹر نے ایک اور اگر چیز نہیں بھی ہے ہے، تو یہ جیسے یہ جو آگ لگی ہے اب یہاں پر 24 گھنٹے سے زائد کا عرصہ ہو گیا، اور ایس بی سی نے انیشیل اپنا جو سروے کیا کہا کہ یہ بلڈنگ مخدوش ہے. کتنا ٹائم آگ لگی رہے؟ میں یہی سوال کا جواب جاننا چاہ رہا ہوں. آپ کو بتا رہا ہوں، آپ نے کبھی بھٹی دیکھی ہے؟ بھٹی سالوں سال کام کرتی ہے، بھٹی کی اسٹرینتھ خراب نہیں تھی. لاجک کیا ہے؟ اس کا دھواں باہر نکل رہا ہے، ہیٹ اوپر جنریٹ نہیں ہو رہی. میں ایز اے فائر ایکسپرٹ اگر انویسٹیگیٹر ایسے جا کے دوں گا تو میں جا کے سمٹمس دیکھتا ہوں جس کو ہم بولتے ہیں کہ فائر کے مارکس کدھر ہیں. وہ کیا؟ تو اگر میرے فائر کے مارکس اوپر موجود ہیں، مجھے پتا چلا ہے میلٹ لوہا میلٹ نہیں ہوا ہے. جب تک لوہا میلٹ نہیں ہوا تب تک اس کی اسٹرینتھ ہے. ایز این فائر انجینئر اور یہ جو تھرڈ کیٹیگری کی آگ ہوتی ہے کتنے 100 ڈگریز تک جا سکتی ہے. پلس دیکھیں آپ کا میلٹ پوائنٹ میٹل کا جو ہے وہ 1000 سے 1200 سینٹی گریڈ پہ میلٹ ہو جاتا ہے. اس کا مطلب 1000 سے 1200 سینٹی گریڈ ابھی چھت تک نہیں پہنچا ہے، کیونکہ دھواں نکل رہا ہے باہر، ہیٹ باہر کراس ہو رہی ہے. ہمیشہ جب بیسمنٹ ڈیزائن کی جاتی ہے بائی لاز، بلڈنگ کوڈ آف پاکستان 2019 یہ کہتا ہے کہ اسے وینٹیلیشن دیں. اس وجہ سے اگر وینٹیلیشن ہوتا تو یہ نہیں ہوتا. ایک اور بات سب سے اہم میں بتاؤں کہ پاکستان سے باہر تو ہم نے سب جگہ دیکھا ہوگا unauthorized person not allowed. پاکستان میں نہیں ہے وہ، اس لیے کہ آپ کی سیفٹی کے لیے، چوری کے لیے نہیں. اگر ایک بندہ انٹرویو دینے آیا تھا اور ٹریپ ہو گیا تو اس کو وہاں ایکسیس نہیں ملنا چاہیے. میں یو کے میں ہم جاتے ہیں ٹریننگ کے لیے تو میں ایکسیس کارڈ ملتا ہے جہاں تک ہمارا کام تھا. اس سے آگے نہیں. لا یہ کہتا ہے کہ باہر کا بندہ اسے باہر مل کے باہر فارغ کرو. آپ اس کو اپنی بلڈنگ کے اندر اتنا لے کر آ رہے ہو، ہیزٹ میں لے کر آ رہے ہو. میں نے ایک چیز یہ بھی نوٹ کیا کہ باہر کے ممالک میں جو سیف ایگزٹ ہوتا ہے وہ راستہ زیادہ پیسے زیادہ کھلا ہوتا ہے. آپ باہر سے آپ دیکھیں باہر جو وہاں پہ اپارٹمنٹس بنے ہیں، بلڈنگس بھی کھڑی ہوئی ہیں، وہاں پہ جو ایمرجنسی ایگزٹ ہے وہ جو ان کی سیڑھیاں بنی ہوئی، لوہے کی سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں، وہ زیادہ کشادہ بنائی گئی ہیں. لا یہ کہتا ہے کہ کتنی آکوپینسی ہے. بکس جو ہے نا ہماری بکس ٹھیک ہے، اس میں کہتا ہے کہ ایک بلڈنگ میں کتنے بندے الاؤڈ ہیں، اس پہ کتنی سیڑھیاں ہونی چاہیے یہ بھی ڈیفائن ہے. اس کی ہائٹ کتنی یہ بھی بکس میں لکھی ہوئی ہے، ویٹ کتنی یہ بھی لکھی ہوئی ہے. کم سے کم 2 شولڈر لینتھ ہونی چاہیے کہ ایک فائر فائٹر جا سکے اور ایک بندہ ایویکیٹ کر سکے. تو یہ بکس کو فالو کرنا بہت ضروری ہے. اور یہ آج کل آرکیٹیکٹ بھی میٹنگ کرتے ہیں. آج کل ہمارے فائر بریگیڈ والے بھی ہمارے بہت ایکسپرٹ ہیں، ہمارے جتنے بھی فائر کی جو لوگ موجود ہیں وہ بھی آ کے پوچھتے ہیں کرتے ہیں. اس میں گریڈ میں دوں گا تو 222 کو دوں گا. انہوں نے باقاعدہ لیٹر بنا کے ایشو کیا ہے جنہوں نے 13 پوائنٹ مارک کر دیے ہیں. ابھی میرے پہ کلائنٹ بھیجتے ہیں کہ سر یہ ہمارے 222 نے بھیجا ہے کہ پوچھتا ہے کہ یہ فائر انسیڈنٹ کمانڈ سینٹر ہے تو یہ کیا ہے. تو میں نے کہا بھائی ہم نے اب چلے کراچی میں بھی وہ اسٹارٹ کر رہے ہیں. بالکل پاکستان میں کراچی میں کام ہو رہا ہے چیزیں. اب اگر شروع ایک میٹروپولیٹن سٹی میں اب شروع کرنے جا رہے ہیں، چلیں دیر شروع کرنے جا رہے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن کیوں نہیں کیا، کتنا نقصان ہوا، یہ تمام تو لوگ. بہت شکریہ محمد عمران تاج صاحب، آپ نے ہماری معلومات میں بہت حد تک اضافہ کیا اور آئی ایم شیور کہ لوگوں کو بھی بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہوگا. اور جن بلڈنگ کے مالکان کو آلریڈی اس چیزوں کا پتہ تھا اور اسے عمل نہیں کر رہے تو ان کا اللہ ہی حافظ ہے. کیا بھئی یہ کرمنل نیگلیجنس ہے، اس کے تھرو ان پہ مقدمات ہونے چاہیے کیونکہ اس سے کسی کی بھی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے. خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایسی آفت ہوتی ہے کہ آگ لگ گئی اور اس کے بعد وہیں لوگ دم گھٹنے کی وجہ سے جان بحق ہو گئے، جیسے کل میں دیکھا کہ ایک نوجوان کی وہاں پہ ڈیتھ بھی ہوگی، تو ذمہ دار کون تھا؟ تعین کرنا تو بہت ضروری ہے نا. چھوٹی سی بریک کے بعد ملتے ہیں. جی تو اس سے پہلے کہ مزید ہم ٹاپکس پہ بات کریں، ایک یہاں پر اہم خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں کہ حنیف عباسی نے وزیر اعظم کے معاون خصوصی کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے اور یہ استعفے کی کاپی وزیر اعظم آفس کو موصول ہو گئی ہے. بالکل جی، اور اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے. حسن ایوب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی حسن، مزید کیا تفصیلات ہیں اس حوالے سے؟ جی بالکل، اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ حنیف عباسی کے خلاف جو سابق وزیر داخلہ شیخ رشید احمد ہیں، جو کہ ان کے پولیٹیکل اوپوننٹ بھی ہیں، اس حلقے کی سیاست بھی کرتے ہیں، انہوں نے ان کی بطور جو ہے معاون خصوصی وزیر اعظم کے اس تقرری کو چیلنج کیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں. اور اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے ہی وزیر اعظم کو کہا گیا تھا کہ انہوں نے جو حنیف عباسی کی تقرری کی ہے اس پر نظر ثانی کریں، کیونکہ ان کی جو وہ کنوکشن ہوئی تھی اور کنوکشن کے بعد ان کی جو سزا ہے وہ سسپینڈ ہوئی بھی ہے. تو یہ بنیادی وجہ بنی جس کے اوپر اب جو حنیف عباسی ہیں انہوں نے معاون خصوصی برائے وزیر اعظم کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے. اور انہوں نے وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا ہے کہ انہوں نے ان کو جو ہے اپنا معاون خصوصی تقرر کیا، لیکن انہوں نے کہا کہ میں کچھ وجوہات کی بنا پر
इस ओहदे पर काम नहीं करूंगा। ताहम ये और जो उनका इस्तीफा है ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को मौसूल हो चुका है और अब वज़ीर-ए-आज़म टर्की में हैं, वो आज इसको मंजूर करते हैं या कल करते हैं, ये अब देखना है। ताहम आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत होनी है जहां पर वफाक की जानिब से ये बता दिया जाएगा कि हनीफ अब्बासी ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हसन अय्यूब खान, आपने हमें तमाम तर सूरत हाल से आगाह किया। और जनाब, इससे पहले हम ब्रेक लेने से पहले हम बात कर रहे थे कराची में क्या सूरत हाल थी। केसेस नॉकल्स हैं, अगर 5 है तो उनमें से 3 तो नाकारा पड़ी हैं, इस साल से रिपेयर होने के लिए गई हैं, रिपेयर अभी तक नहीं हुई और 2009 से हायरिंग नहीं हुई, 2009 से यहाँ पे हायरिंग नहीं हुई। तो यहाँ पे आप खुद सोच रहे हैं कि यहाँ पे सिचुएशन क्या है। दूसरी जानिब हमें और रेस्क्यू 1122 अब आई है यहाँ पर जी, रेस्क्यू 1122 अब आई है। और वो लोग जो कि जिनका ताल्लुक पंजाब से है, जिनका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से, खैबर पख्तूनख्वा वालों ने तो अब इस सर्विस को एंजॉय किया है। मी बीइंग अ लाहौरी, मैंने लाहौर में ये सर्विस देखी है 1122, और जितनी भी इस सर्विस की तारीफ की जाए वो कम है, क्योंकि पर्सनल लेवल पे भी देखा जाए तो 2-3 दफ़ा ऐसे इत्तेफाक हुआ तो 7 मिनट्स के रिस्पांस टाइम में ये सर्विस वहाँ पे पहुँचती है। अच्छा, अब आपको पता है जैसे हम कराची की बात कर रहे थे कि कराची कैसे कॉन्क्रीट का जंगल है और कितनी यहाँ पे बिल्डिंग्स और इमारतें मौजूद है, वहाँ पर कहते हैं जो फायर के लिए कोई सेफ एग्जिट वगैरह नहीं है। तो लाहौर में भी आपको पता है कि कुछ इलाके इतने तंग है, जैसे आप अंदरून लाहौर चले जाएँ, मोटी दरवाजे का एरिया है, और इसके अलावा और बहुत सारे आप एरियाज़ लाहौर में अंदरून लाहौर के देखेंगे जहाँ पर बाइक की जाने की भी गुंजाइश मौजूद नहीं होती। और जैसे बीबी पाक दामन का जहाँ पर इलाका है, तो आपको याद होगा कि जब दहशतगर्दी की बहुत ज़्यादा कार्रवाइयाँ हुई थी तो सती उस वक्त यही बात की जाती थी कि भाई खुदा ना खासा अगर यहाँ पर दहशतगर्दी की कोई कार्रवाई होती है तो यहाँ पर एम्बुलेंसेज एंटर कैसे होंगी। यहाँ तो बाइक की भी बड़ी मसा जाने की जो है वो जगह यहाँ पे मौजूद है, तो कैसे एम्बुलेंस जो है सर्विस वो यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। लेकिन अब 1122 की एक ज़बरदस्त काविश है कि बाइक्स के थ्रू जो है वो एम्बुलेंस सर्विस दी जाएगी। और कैसे किया जा रहा है, और उसके अंदर रिस्पांस टाइम वैसे तो उनका एवरेज 7 मिनट का होता है, लेकिन उसके अंदर उन्होंने 4 मिनट में रिस्पांस टाइम दिया, यानी कि 4 मिनट के अंदर वो पहुंचते रहे और वहां पर लोगों की मदद करते रहे। तो हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं डायरेक्टर जनरल रेस्क्यू पंजाब डॉक्टर रिजवान साहब। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, और ये माशाल्लाह बड़ी एक ज़बरदस्त नंबर्स हैं जो कि सामने आए हैं। ये इतना, सबसे पहले तो हम आपको मुबारकबाद देंगे, और इसके अंदर ये जो रिस्पांस टाइम है 4 मिनट, ये तो बहुत कम है। ये कैसे मैनेज होता रहा, और वो भी इतनी कंटिन्यूटी से? जी थैंक यू जी। और आई थिंक अल्लाह ताला का शुक्र है कि जो एक चैलेंज था, हर कोई कहता था डॉक्टर साहब ये अमेरिका नहीं है, ये यूरोप नहीं है, यहाँ पे सर्विस नहीं बन सकती। वहाँ पे ना सिर्फ एक इमरजेंसी सर्विस बनी रेस्क्यू 1122 जिसने 1 करोड़ लोगों को अब तक रेस्क्यू किया है और अपना औसत रिस्पांस टाइम 10 मिनट बरकरार रखा। लेकिन जैसे जैसे ट्रैफिक में इजाफा हुआ, अंदरून शहर में जो है, अब तो पता ही है कितना मुश्किल है वहाँ पे जाना, और बड़ी मुश्किल होता है गुजरना, वहाँ पे जाना बहुत चैलेंज था। तो हमने देखा कि किस तरह से लंदन और इस्तांबुल में जो सिस्टम चल रहा है। तो हमने फिर लाहौर से एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया 2017 से, फिर 9 डिविजनल हेडक्वार्टर्स जो जितने बड़े शहर हैं उनमें हमने सर्विस को शुरू किया। और अब तक मुझे बड़ी खुशी है कि मैं आपको बता के कि 10 लाख हमने इमरजेंसीज़ को रिस्पॉन्ड किया है मोटर बाइक सर्विस पे, और हमारा औसत रिस्पॉन्स टाइम जो है 4 मिनट बरकरार रहा है, एवरेज रिस्पॉन्स टाइम, विच इज़ एन अचीवमेंट इवन इंटरनेशनली। सो विद इन द सिटीज़ 4 मिनट का रिस्पॉन्स टाइम बरकरार रखना इज़ एन अचीवमेंट इवन इंटरनेशनली। हमारा एक स्टेट ऑफ आर्ट EMDS सिस्टम है, इमरजेंसी जो कॉल एंड डिस्पैच सिस्टम, उसके ज़रिए जिस वक्त कॉल आती है तो साथ ना सिर्फ हम बात कर रहे होते हैं बल्कि हम कॉन्फ्रेंस कॉल पे भी ले लेते हैं जिसने रिस्पॉन्ड करना है। और फिर हमने स्ट्रेटिजिकली डिफरेंट जगह हैं जहाँ पे उनको लोकेट किया हुआ है ताकि वहाँ से हम बर वक्त जो है वो रिस्पॉन्स कर सकें। अच्छा, तो ये इसकी वजह से ये मुमकिन हुआ। डॉक्टर साहब, जैसे पिछले दिनों हमने खैबर पख्तूनख्वा में भी 1122 की जब सर्विसेज के हवाले से जब शो किया था तो उसमें भी हमें पता चला था कि कितने बहुत सारे ऐसे केसेस थे जिनमें जो हामला खवातीन थी उनके लिए भी उन्होंने भी जब कॉल की, क्योंकि वो डॉक्टर के पास नहीं जा सके, तो यही 1122 की टीमें वहाँ पे पहुंची जिनमें खवातीन मौजूद थी, उन्होंने फिर उनकी डिलीवरी के प्रोसेस में उनको हेल्प आउट भी किया। सो ये जो अब एम्बुलेंस सर्विस जो आपने बाइक के थ्रू इंट्रोड्यूस कराई है, ये किन किन चीज़ों में मददगार जो है वो साबित हो सकती है और किन किन चीज़ों में इन्होंने मदद की है लोगों की? जी, अगर आप मोटर बाइक रेस्क्यू सर्विस देखें तो इसमें सारे आलात होते हैं। सो इनमें ट्रॉमा किट है, अगर कोई भी ज़ख्मी है, जिस तरह बहुत सारे लोग मोटरसाइकिल पे इवन छोटे भी ज़ख्मी हो जाते हैं उनको भी ट्रीट कर सकते हैं। अगर कहीं पे किसी का फ्रैक्चर हो गया उसको स्प्लिंट कर देंगे। इसी तरह कोई दमे का मरीज़ है, कोई शुगर का मरीज़ है, किसी को ब्लड प्रेशर हो गया, तो ये सारी चीज़ों को जाके वहाँ पे इनके पास कैपेसिटी होती है आलात के, वहाँ पे जाके उनको चेक कर सकें और एक सर्टन लेवल ऑफ इमरजेंसी ट्रीटमेंट जितनी है वो वहाँ पे दे सकें और ताकि उनकी ज़िंदगी बचाई जा सके। इसी तरह ये ट्रेंड होते हैं। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ट्रेनिंग, चाहे आपकी मेडिकल आपने रिस्पॉन्स करना हो, इमरजेंसी मेडिकल असिस्टेंस देनी हो, चाहे आपने फायर फाइटिंग करनी हो, चाहे आपने रेस्क्यू करना हो,
اس کے لیے آپ کو نمبر 1 خود فٹ ہونا نمبر 1 ضروری ہے، اور نمبر 2 ٹریننگ جو ہے وہ بڑی ضروری ہے. مثلا کسی کو اگر آپ نے صرف کارڈیو پلمونری ریسسیٹیشن کرنی ہو یا چیسٹ کمپریشن کرنی ہے، اور 1 منٹ کے اندر آپ اندازہ کریں آپ کو جو چیسٹ دبانی ہوتی ہے کوئی 100 سے 120 بار دبانی ہے، صرف 10 منٹ کے اندر 1000 بار اگر آپ چیسٹ دبانی ہے آپ خود فٹ نہیں ہے تو 10 منٹ بھی آپ CPR نہیں کر سکتے. اس لیے آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ایک تو اچھا یہ جو آپ نے بات کی ہے کارڈیک اریسٹ کی صورت میں، یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. اس کے اندر جو ونڈو ہوتی ہے کسی بھی انسان کے پاس وہ 4 سے 5 یا میکسیمم 7 منٹ کی ہوتی ہے. اس کے بعد آپ کا کیونکہ دل رک چکا ہوتا ہے، دماغ پھر مردہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر دل اور دماغ یہ ایسی چیزیں جو کہ ریکور نہیں کر پاتے، تو اس کے اندر برین کو اگر آپ کو سرکولیشن نہیں ملتی تو برین ڈیتھ شروع ہو جاتی ہے. تو اس کے اندر یہ وی فیب یا اس طرح کے آلات ہیں جو شوق دے سکیں مریض کو، یا اس طرح کی چیزیں ہیں آپ کے پاس؟ شاک نہیں، بیسیکلی موٹر بائک پہ شاک والا نہیں ہوگا. آٹومیٹک ایکسٹرنل ڈیفیبریٹر، باقی ہماری جو کارڈیک ایمبولینسز ہیں اس کے اندر وینٹیلیٹر اور یہ آٹومیٹک ایکسٹرنل ڈیفیبریٹر ہے، لیکن اس میں دیر آل ٹرینڈ، دا اسٹاف از ٹرینڈ ٹو ڈو اے کارڈیو پلمونری ریسسیٹیشن. سو ان سچ کیسز جو ہے وہ یہ کام کر سکتے ہیں، تو یہ سارا ان کے لیے ٹریننگ دی گئی ہے. تو اس کی وجہ سے جو ہے آج یہ 10 لاکھ سے ایمرجنسیز میں ہم رسپونڈ کر سکیں. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ جو نہ صرف یہ بلکہ ہماری اگر فائر سروس دیکھیں، اچھا فائر سروس، ہاں بتائیے. خواتین کو بھی ایکول ہم اپرچونٹی دیتے ہیں کہ اس میں ہے، بٹ لیکن دنیا میں بھی اگر دیکھا جائے تو چاہے ایمبولینس سروس ہے، فائر سروسز ہے، ریسکیو سروس، وہاں پہ آپ کو ریلیٹیولی کم نمبر آف خواتین نظر آتی ہیں، بیکاز یہ فزیکلی ڈیمانڈنگ ہے. یہ فیلڈ میں جانا ہے، آپ نے رش کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے پیشنٹ کو لفٹ کرنا ہے. سو اٹس اے چیلنجنگ جاب. تو اس میں ریلیٹیولی کم، ایون ان دا ویسٹ اگر آپ دیکھیں، یورپ میں دیکھیں یا امریکہ میں دیکھیں، تو اتنی زیادہ خواتین نظر نہیں آتی جس طرح آپ کو نرسز وغیرہ ہسپتالوں میں نظر آتی ہیں. سو اس کا نمبر اس طرح سے کم ہے. اور اس فائر سروسز کے حوالے سے آپ کچھ بتا رہے تھے وہ جی فائر سروسز میں بھی ریسکیو 112 122 جب ایمبولینس سروس ہم نے شروع کی، اور تو پھر ہم آگ پہ پہنچ جاتے تھے. وہاں پہ جو آگ کے حالات تھے وہ ہم نے دیکھے، اور لوگ ہم سے ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ لے کر آئیں. تو بلدیہ کی جو پرانی سروسز تھیں انہوں نے جو ہے وہ ان کی وہ ٹریننگ نہیں تھی، اور پھر اس لیول پہ اسٹینڈرڈ اور رسپانس نہیں تھا. جو فائر کے اندر سب سے بنیادی چیز ہے جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ ہے ٹائملی کال اینڈ ٹائملی رسپانس. اگر آپ کو فوراً کال آ گئی، آپ نے بر وقت رسپانس کر لیا اس سے پہلے کہ آگ پوری پھیل چکی ہو بلڈنگ کے اندر، تو وہ آپ اس کو کنٹین کر سکتے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اگر آپ کو ٹائملی کال نہیں آتی، ٹائملی رسپانس، اب تک اگر دیکھیں تو ریسکیو 112 فائر سروس نے 1,90,000 فائر انسیڈنٹس پہ رسپونڈ کیا ہیں جسٹ بائی ٹائملی رسپانس اینڈ پروفیشنل فائر فائٹنگ. اب تک ہم 550 ارب سے زیادہ کے نقصانات بچا چکے ہیں. کمال ہے، کمال ہے، کمال ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر رضوان ہمارے ساتھ موجود تھے، اور مطلب آپ دیکھیں کہ کتنی کمال سروسز ہیں، اور اللہ تعالیٰ مزید بھی توفیق دے کہ یہ لوگ کام کرتے رہیں. چلیں جی ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. آل رائٹ جی خواتین و حضرات، ایک بار پھر سے ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں، اور میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا جانا اور مانا اور پہچانا یس اشفاق اسحاق ستی. اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب عزت مآب سیدہ مدیحہ زہرا نقوی، اور اپنے تمام تر سرخ رنگ کے جلووں کے ساتھ وہ آپ کے سامنے جلوہ گر ہیں. بالکل جی. اچھا کتنا اچھا میں نے آپ کا تعارف کرایا. تھینک یو سو مچ. آپ کو پتا ہے ویسے کلرز کا ہماری زندگی میں کتنا اسٹرانگ امپیکٹ ہوتا ہے. صبح صبح اگر ہم اچھے کلرز بھی دیکھیں تو بڑا اچھا ہوتا ہے. آپ کو یاد ہے ہم نے اب شو میں ایک دفعہ بلوایا تھا ایک صاحب کو جو بتا رہے تھے یہاں پر کلر لگانا بھی بہت مفید ہوتا ہے، لیکن وہ کلر لگا کے آپ نے جو اپنے برآمدے میں نہیں بیٹھنا، ورنہ محلے والے شک کرنا شروع. میں لوگ اگر بھول گئے تو آپ کو یاد ہوگا ہم نے پچھلے سال ایک سیگمنٹ کیا تھا کلر تھیریپی کے حوالے سے. اس میں کس طریقے سے اگر آپ چند رنگوں کا استعمال کر کے آن یور اون باڈی آپ کس طریقے سے اپنے اندر پازیٹیو انرجی پیدا کر سکتے ہیں. اگر آپ کی انرجی ڈاؤن ہو رہی ہو، سر درد کا خاتمہ کر سکتے ہیں، موڈ کو بہتر کر سکتے ہیں. یس. اور کس طریقے سے آپ اپنی بونز کو اسٹرانگ بنا سکتے ہیں، اور بہت ساری ایسی چیزیں. تو اس میں جو ان کے ساتھ بھائی صاحب موجود تھے، انہوں نے وہ ماتھے پہ وہ کہتے ہیں انہوں نے انکار کر دیا. ویسے میں دوبارہ وہ سیگمنٹ کے ساتھ ضرور کریں گے. اٹ واز ون انٹرسٹنگ سیگمنٹ، اور کیونکہ وہ بڑے آرام سے وہ بتا رہے تھے کہ آپ ہاتھوں پہ ہی کون سا کلر لگائیں گے تو آپ کی اسکن رنگوں کو چھوڑیں مدیہ، زندگی کے رنگوں کی بات کریں. ایک جو معاملہ تھا آپ یہ دیکھیں، آپ ایک کچھ عرصہ پہلے تک ہمارے بڑے وہ کیپٹن جیک اسپیرو کے نام سے جانے والے اور وہ چارلی اینڈ دی چاکلیٹ فیکٹری، اور نہ جانے اتنی کیا کیا شاندار انہوں نے موویز دی ہیں. جانی ڈیپ وہ کتنے بدنام ہوئے تھے ایک عرصہ پہلے جب ان کے بارے میں خبریں آئی تھیں کہ انہوں نے تشدد کیا تھا. جی ہاں. تو بعد میں اب پتہ چلا کہ اصل میں وکٹم کوئی اور تھا.
اصل میں وہ خاتون جو ہیں وہ ان کے اوپر یہ سارے ظلم ڈھاتی رہی، بلکہ ان کی ایک ہسٹری بھی رہی جی کہ اپنی بہن کو بھی ابیوز کیا، اپنے ڈومیسٹک پارٹنرز کو بھی ابیوز کیا، نہ جانے کیا کیا کر رہے ہیں. پتہ ہے اگر جب ہم ڈومیسٹک ابیوز کے حوالے سے بات کریں نا تو لوگ اس بات پہ ہنستے ہیں اگر ہم کہیں کہ نہیں صرف خواتین تشدد کا نشانہ نہیں بنتی، مرد حضرات بھی ڈومیسٹک وائلنس کے وکٹم بنتے ہیں، لیکن یقین کوئی نہیں کرتا. یقین کوئی نہیں کرتا. اور جب ہم اس حوالے سے بات کریں تو لوگ ہنس پڑتے ہیں. بٹ دیر آر مین جو کہ ڈومیسٹک وائلنس کے وکٹم بنتے ہیں. وی ول ٹاک اباؤٹ دیم ون ڈے، ہم ان کے حوالے سے بات بھی کریں گے. میں بھی لوگ اس لیے نہیں بتاتے کہ جی ہم کسی کو بتائیں گے تو لوگ کہیں گے یار بندہ بن کی ہو گیا، بڈھی ہاتھوں مار کھا رہے، اپنی بیگم سے مار کھا رہے، ایک تو ٹماٹر کھاتے یقین نہیں کریں گے، اور دوسرا یہ کہ خواتین کے لیے مظلوم بننا زیادہ آسان ہوتا ہے اور کمپیریٹیو لوگ اس کو ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ خواتین مظلوم نہیں ہوتی. ہوتی ہیں، بالکل ہوتی ہیں. وہ مار بھی رہی ہوں تب بھی مظلوم ہوتی ہیں. کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہوگی یار. ٹاپ سٹوریز. ملکی سیاست میں احتجاجی مارچ کی گونج ختم نہ ہو سکی. عمران خان ایک اور لانگ مارچ کے لیے تیار. چیئرمین پی ٹی آئی کی اجازت کے لیے سپریم کورٹ پر نظر. لاہور کی عدالت کا رانا ثناء اللہ کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم. مہنگائی کے باعث 2 وقت کی دال روٹی بھی مشکل ہو گئی. کراچی کی ثانیہ ماہانہ 15,000 روپے کماتی ہیں جبکہ گھر کا کرایہ 10,000 روپے ہے. 4 بچوں کے ساتھ گھر چلانا ناممکن ہو گیا. سیاحت اور مہم جوئی ساتھ ساتھ. دنیا کو پرم پاکستان کا پیغام. اسکردو سے کراچی تک دریائے سندھ میں کشتی کا سفر. دریا کے کنارے موجود قدیم ثقافت کے خوبصورت مناظر کو بھی محفوظ کیا گیا. اور سانگھڑ کے علاقے جلالانی میں لڑکیوں کو تعلیم یافتہ بنانے کا مشن. وسیم علی نے بچیوں کے والدین کو ان کی تعلیم کے لیے راضی کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی اوطاق لڑکیوں کی تعلیم کے لیے وقف کر دی. جی جناب، تو شو کے آغاز میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے کریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے، جس کا کانسیپٹ ہمارے ملک میں یہ تو نہیں کہوں گی نیا ہے، یہ ایگزسٹ تو کرتا ہے، لیکن ابھی بھی بہت بڑا نوجوانوں کا طبقہ جو ہے وہ کریئر کاؤنسلنگ سے محروم ہے. آپ نے اکثر سنا ہوگا سطحی طور پر ایگزسٹ کرتا ہے کیونکہ اچھا ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے مدیہ، آپ بھی اس چیز سے گزرے ہوں گے کہ جیسے جیسے آپ اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے سامنے آپ کو لگتا ہے کہ ساری دنیا بنی ہی آپ کے لیے ہے اور ہم نہ جانے کہاں کہاں اپنی قسمت آزمائی کر سکتے ہیں. اپنی اسٹرینتھس کو نہیں دیکھتے، اپنی ویکنیسز کو نہیں دیکھتے، اور ہمیں کچھ بتانے والا بھی نہیں ہوتا کہ کیا وہ کریں. اس وجہ سے جتنے ہم منہ اتنی اپنی باتیں. اسٹرینتھ اپنی ویکنیس کو اس لیے نہیں دیکھتے کیونکہ جب ہم چھوٹے ہی ہوتے ہیں اس وقت سے ہم سن رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے بڑے ہو کے کیا بننا ہے. ہم یہ نہیں بتا رہے ہوتے کہ ہم بننا کیا چاہتے ہیں. ہمیں بتایا جا رہا تھا کہ یا تو آپ نے ڈاکٹر بننا ہے، آپ لڑکی ہیں تو یا تو آپ ٹیچر بن جائیں یا پھر آپ ڈاکٹر بن جائیں، آپ لڑکے ہیں آپ ڈاکٹر بن جائیں یا آپ انجینئر بن جائیں. اب تو آہستہ آہستہ بہت ساری فیلڈز آ گئی ہیں، لیکن بہت سارے بچوں جن کا انٹرسٹ فرض کسی کا آرٹ میں انٹرسٹ ہوگا تو وہ آرٹ چاہتا ہے، لیکن اس کے پیرنٹس نے کہا نہیں جی ہم تمہیں ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں، تم انجینئر بننا چاہتے ہیں. تو بچے کنفیوز رہتے ہیں. بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہے کہ جب زندگی میں کچھ بن بھی جاتے ہیں، جیسے بڑے بڑے ہم نے انجینئرس کو دیکھا ہے، ڈاکٹرس کو بھی دیکھا ہے، وہ آلموسٹ آفٹر 40s اپنے لائف کے بارے میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی مجھے تو اب پتا چلا کہ آئی وانٹڈ ٹو بیکم دس، کہ میں تو اچھا شیف بننا چاہتا تھا، میں تو اچھا ڈیزائنر بننا چاہتا تھا. اور اس کے اندر چکر یہ بھی ہے کہ لوگ اپنا ویسٹ میں اپنا کریئر چینج بھی کر لیتے ہیں اور بڑے سکسیسفل بھی رہتے ہیں. یہاں پر ایک تو شیمنگ بہت ہوتی ہے. اچھا دوسری چیز یہ ہے کہ یہاں پر جتنے منہ اتنی باتیں، یعنی کہ 10 لوگ ہوں گے وہ اپنے اپنے مختلف باتیں کرتے رہیں گے، بھائی یہ تم یہ کر لو تم وہ کر لو، اور اس چکر میں انسان کی پوری زندگی جو ہے وہ برباد ہو جاتی ہے یا ایک وشس سائیکل میں وہ پھنس کے. تو نصیحت پہ کریئر نہیں بنتا، کاؤنسلنگ کے تھرو نصیحت آپ کا کریئر بنتا ہے. اور آپ جانیے کہ کون سے کریئر میں آپ کا انٹرسٹ ہے، کون سا کریئر آپ کو آگے جا کے بینیفٹ دے گا. اور خدا نہ خاصا اگر آپ جس بھی کریئر کا انتخاب کرنا چاہتے ہیں اس میں کوئی مسئلہ ہو تو اس سے نکل کیسے سکتے ہیں. تو یہ ہوتی ہے جناب کریئر کاؤنسلنگ. تو اس پر بات کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ ہمیں ایک ایسے شخص کی ضرورت ہے جو کہ ہمیں معلومات بھی فراہم کر سکے اور ظاہر پراپرلی ہمیں اور جو نوجوان وہاں پر بیٹھے ہوئے اسکرین کے اس پار ہیں وہ ہمیں ان کو بھی گائیڈ کر سکے. تو کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی ہمارے ساتھ موجود ہیں عمیر جالیہ والا جو اس وقت ہمارے ساتھ جو ایک ٹرینر بھی ہیں اور کریئر کاؤنسلنگ کے ماہر بھی ہیں. السلام علیکم عمیر صاحب، ویلکم ٹو باخبر سویرا. سب سے پہلے تو معذرت جناب، آپ کے نام کے ساتھ جو میں نے کیا ہے اس کے لیے میری کاؤنسلنگ ہونے کی ضرورت ہے. وعلیکم السلام. جی تھینک یو ویری مچ مدیہ شفاعت، پلیجر ٹو بی آن یور شو. جی اشفاق صاحب، اچھا یہ بتائیے گا عمیر کہ انہوں نے بدلہ مجھ سے لیا ہے.
اچھا عمیر, یہ جو ہم کریئر کاؤنسلنگ کے تصور کے حوالے سے بات کرتے ہیں, بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جو کریئر کاؤنسلنگ ہوتی ہے وہ کس لیے ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کریئر کاؤنسلنگ تب ہوتی ہے جب آپ کا کریئر ختم ہو رہا تھا, پھر آپ کاؤنسلنگ کے لیے چلے جاتے ہیں. جی, کاؤنسلنگ کے بارے میں تصور یہی ہے کہ جب مسائل ہو جائیں, جب پرابلم ہو تب کاؤنسلر کی ضرورت ہو, لیکن ڈیولپمنٹلی ہم کاؤنسلنگ کو نہیں پرسیو کرتے کہ اگر میرے پاس بہت سارے مواقع ہوں, جیسے آج کے دور میں نوجوانوں کے سامنے بے شمار مواقع کھل گئے, کریئر کا لفظ اب ڈاکٹر انجینئرنگ سے بہت آگے بڑھ گیا ہے, ڈیجیٹل دنیا سامنے کھل گئی ہے, میٹاورس بن رہا ہے, پاکستان میں 1 ملین فری لانسر نوجوان موجود ہیں. تو جب آپ کے پاس بہت ساری چوائسیز ہوں اور آپ نے منتخب کرنا ہو کہ میں اپنی زندگی اگلے 15 سال 20 سال جس سے میں کما بھی سکوں, جس سے میرا سٹیٹس بھی جڑا ہوگا اور جس سے میری اپنی گروتھ بھی جڑی ہوگی, تو یقیناً اس فیصلے کے لیے کہیں نہ کہیں آپ کو کسی کوچ, گائیڈ, کاؤنسلر یا خود اپنی آگاہی کی ضرورت پڑتی ہے, خود آگاہی جسے کہتے ہیں. آپ نے ہنٹ بھی کیا, بہت ضروری ہے کہ آپ اپنی آگاہی کے عمل پہ نکلیں نوجوان کے طور پہ, کیونکہ جو آپ کریئر منتخب کریں گے وہ آپ بہت سالوں تک کریں گے, آپ بہت سارا وقت اس پہ لگائیں گے, اور اگر آپ نے ڈائریکشن صحیح منتخب کی ہے تو فرق نہیں پڑتا, آپ سلو چلیں تیز چلیں لیکن آپ پہنچ ضرور جائیں گے. اگر آپ نے کچھ ایسا منتخب کیا ہے جو کہ آپ کو اپیل نہیں کرتا, انٹرسٹ نہیں کرتا, تو آپ سڑے ہوئے رہیں گے. جیسے اکثر لوگ آپ کو ملتے ہیں جب وہ دفتروں میں کام پورا نہیں کرتے, انتظار کرتے ہیں چھٹی کب ہوگی. سو بہت ضرورت ہے کاؤنسلنگ کی. عمیر, کبھی کبھی تو دفتر میں ابھی کام شروع بھی نہیں ہوتا, اس سے پہلے سڑے ہوئے مل جاتے ہیں, آفس جب آتے ہیں. جی, وہ گھر سے ہی سڑے ہوئے آتے ہیں. آپ دیکھیں نا, کریئر اگر سڑا ہوا ہے, اگر جس طرح میرا کریئر مجھے بہت پسند ہے, مجھے اپنا کام بہت پسند ہے, اگر آپ کو بھی اپنا کام پسند ہے تو آپ سمجھتی ہیں کہ آپ کا دل چاہتا ہے وہ کرنے کا, آپ خود سے اس میں گرو کرتی ہیں, آپ اس کے لیے اٹھتی ہیں. عمیر, آپ سب کو موٹیویٹ کرتے ہیں, آپ کو موٹیویٹ کون کرتا ہے؟ میں ہمیشہ ڈریون رہا ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ جو وقت ہے بہت قیمتی ہے, تو اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے, اس کو استعمال کریں بھرپور انداز میں, جئیں زندگی کو. اچھا عمیر, یہ جو ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ ہے جو یوزلی ہم دیکھتے ہیں جب آپ کالج میں انٹری کے لیے جا رہے ہوتے ہیں تو تب آپ کا ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ لیا جاتا ہے, کتنا ضروری ہے کہ اب تو خیر پرائیویٹ اسکولس میں بھی ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ لیے جاتے ہیں اور پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ بچے کو آپ کون سے جو اساتذہ ہیں پھر ان کو سجیسٹ کرتے ہیں کہ بچے آپ یہ سبجیکٹ لو, اس سبجیکٹ میں آپ ایکسل کر سکتے ہو. تو گورنمنٹ کے اسکولوں میں بھی یہ جو ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ ہے یہ کب متعارف کرانا چاہیے اور کتنا ضروری ہے یہ؟ جی, ایک تو میں ایپٹیٹیوڈ پہ کامنٹ کر دوں کہ ایپٹیٹیوڈ کو ہم نے بہت لمیٹڈ پرسیو کیا ہے, خاص طور سے دنیا کے تعلیمی نظام نے. آج آپ جانتی ہیں کہ دنیا میں ٹیکنالوجی کی رفتار, سائنس کی رفتار تیزی سے بڑھ رہی ہے اور اسکول, کالج, یونیورسٹیز پیچھے رہ گئے. تو ایپٹیٹیوڈ ضرور, آپ کی بات یہ بھی درست ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ کو ایک آئیڈیا بھی دیتی ہے کہ میرا جو رنگ ہے, قدرت کے پاس بہت سارے فلیورز تھے, اس نے اس وقت 8 ارب لوگ جو چھوڑے ہوئے ہیں سب کو ایک فرد کی حیثیت سے چھوڑا ہے, یعنی اس کو ایک کچھ نہ کچھ کسی طرف گیر کیا ہے. ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ یہ جاننے کی کوشش ہوتی ہے کہ میرا کس طرف وہ گیر ہے, میں لاجک میں اچھا ہوں, میں سائنس میں اچھا ہوں, مجھے آرٹ اپیل کرتا ہے, یعنی میرے اندر جو انیٹ صلاحیتیں ہیں, کہتے ہیں نا کہ کچھ نہ کچھ آپ لے کر آئیں, کہ آپ کا سیڈ ہے, تو اس سیڈ کو آپ نے جاننے کی کوشش ہوتی ہے. لیکن میں نے یہ بھی آپ کو بتایا کہ ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ اکثر بڑے لمیٹڈ ہوتے ہیں, یقیناً ہونے چاہیے. نہ صرف ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ کریں بلکہ جو نوجوان دیکھ رہے ہیں, آپ سب انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں, پرسنالٹی ٹیسٹ کریں, سائیکالوجی ٹیسٹ کریں, اسٹرینتھس ٹیسٹ کریں. آپ کو بے شمار 16 پرسنالٹی سے لے کے ان ڈیپتھ MBTI, یہ تمام اویئرنیس ٹولز ہیں تاکہ آپ یہ جان سکیں کہ نہ صرف یہ کہ میں کیا اچھا کرتا ہوں بلکہ مجھے کیسا ماحول پسند ہے, مجھے کس طرح کا انوائرمنٹ اپیل کرتا ہے, تاکہ آپ کا کریئر آپ پھر جانیں کہ کس طرح کا ہونا چاہیے. بڑے ادارے میں ہونا چاہیے, چھوٹے ادارے میں آپ اپنا کاروبار کرنا چاہتے ہیں, آپ آرٹ کی طرف انکلائنڈ ہیں, تو یہ تمام چیزیں آپ مزید ایکسپلور کر سکتے ہیں. اور لاسٹلی میں یہ بھی انکریج کروں گا کہ ٹیسٹ کے ساتھ ساتھ تجربات بڑھائیں. صحیح, ٹیسٹ کے ساتھ ساتھ تجربات بڑھائیں, ایکسپوجر بڑھائیں. آپ کو کوئی نہیں روکتا بے شمار فیلڈز کو لک اپ کرنے سے, ان کے بارے میں جاننے سے, جو لوگ وہ کام کر رہے ہیں ان سے گفتگو کرنے سے. سمر ویکیشنز آ رہی ہیں, انٹرن کریں. ہم ہر ویو کو فالو کرتے ہیں. یو ریمبر دیر واز اے ٹائم جب BCS بہت زیادہ کیا جا رہا تھا, تو ہر بندہ BCS کر رہا تھا. اس کے بعد BBA شروع ہوا تو ہر بندہ BBA کر رہا تھا. پھر اس کے بعد میس کام, تو ہر بندہ میس کام کر رہا تھا.
تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم خود کیا کرنا چاہتے ہیں. ہمارے پاس اور بیچلرز ان آئی ٹی ہوتا تھا, ہاں جی بالکل, وہ سب اس کے پیچھے بھاگ رہے ایم ہوتے سی تھے. آئی ٹی سے. تو لوگوں کو یہ آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ بھائی نہیں اور بھی ایونیوز موجود ہے. ضروری نہیں کہ اگر ساری دنیا ایم بی اے کرنے جا رہی ہے, یہ ساری دنیا انجینئرنگ یونیورسٹی کا رخ کرے تو ہم نے بھی وہاں کا کرنا ہے. اگر ہمارا انٹرسٹ نہیں میچ کرتا تو اور کون کون سے سرٹن ایسے ایونیوز ہیں جہاں پہ میں جا کے ایکسل کر سکتا ہوں. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. کہیں آگاہی نہیں ہوتی اور کہیں لیک آف رسپانسبلٹی بھی ہے. ہمارے نوجوان میں ہزاروں نوجوانوں سے میں نے گفتگو کی ہے کئی سالوں میں, اور مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ ایویٹ کر دیتے ہیں, یہ ماں باپ کے اوپر ڈال دیتے ہیں, اپنے شہروں گاؤں کچھ نہ کچھ ریزن دے دیتے ہیں, اور زندگی میں جو اور کچھ کرنا ہوتا ہے وہ سب بغیر کسی کی اجازت کے اور بغیر کچھ ریسورسز اویلیبل ہونے کے ممکن بنا لیتے ہیں. تو اپنی زندگی کی ذمہ داری لیں نوجوان, یہ آپ کا فیصلہ ہے. اور آپ یقیناً, آپ نے شروع میں بات کی, آپ بہت ساری آوازیں سنیں گے, لیکن آپ کے پاس اب بے شمار انفارمیشن موجود ہے جس کو اگر آپ وقت دیں تو آپ یقیناً اپنا ٹیمپرمنٹ, اپنا ایپٹیٹیوڈ تلاش کر سکتے ہیں. جن کو پتہ نہیں ہوتا وہ اکثر آپ دیکھیں کہ ٹرینڈز فالو کرتے ہیں, جو پبلک کر رہی ہے اس کو کرنا چاہتے ہیں, لیکن ایسا کرنے میں دیر آر مینی ڈس ایڈوانٹیجز. اکثر ہمارے معاشرے کے اندر آپ دیکھیں گے جس طرح بی بی ایز بلک میں آ گئے, اتنے بی بی ایز ایم بی ایز ہو گئے کہ کارپوریٹ سیکٹر کے پاس ان کے لیے نوکریاں نہیں رہیں, اور پھر ایک دم سے ڈرائیو آئے کہ نہیں ہمیں انٹرپرینورز چاہیے. رائٹ, سو دیکھیں ہمیں آپ جیسے اینکرز چاہیے, ہمیں آپ خبریں دکھاتی ہیں, ہمیں سیاستدان چاہیے, ہمیں جو کیمرہ چلا رہے ہیں پیچھے اویس بھی اچھے چاہیے, جو میرے گھر پہ اس وقت الیکٹریشین پلمبر کام کر رہے ہیں وہ بھی اچھے چاہیے. یہ سارے کام ہیں. جرمنی میں ایک ڈپلوما ہولڈر, ایک پلمبر, ایک بیچلر بزنس والے کے برابر ہوتا ہے, کیونکہ دونوں کا ویلیو ایڈیشن میجر کیا جاتا ہے. بالکل جی, اور ایک کماتے بھی اتنا ہی ہے. یہ آپ جرمنی کی بات کریں, یو کے وغیرہ میں سارے یہ جو پلمبرز وغیرہ یہ بھی اتنا ہی کماتے ہیں کہ جو اتنا ایک اچھی, اسی لیے لوگ جو ہیں اپنے گھروں کے کام خود ہی کرنے کو فوقیت دیتے ہیں, ورنہ وہ تو وارہ ہی نہیں کھاتا. میں زیادہ پیسے دینے کے لیے تیار ہوں, آپ یقیناً دینے کے لیے تیار ہوں گی اگر آپ کو کوالٹی آف ورک اچھا ملے گا. سو ہمیں جو ہے کریئر لفظ کو کھولنا ہے. معاشرے میں جو کچھ کام ہو رہا ہے وہ سب کریئر ہے. کسی نے اپنا کریئر ممبر کے پیچھے منتخب کیا ہوا ہے, کسی نے اپنا کریئر بچپن سے سوچا ہوا ہے کہ مجھے سرکاری نوکری مل جائے. قاصد کا بچہ سوچ رہا ہے میں قاصد بن جاؤں, نائب قاصد لگ جاؤں کہیں پہ. سو لیکن آرٹسٹ کے گھر میں آرٹسٹ بھی بڑا ہو رہا ہے. سو فیسنیٹنگ یہ ہے کریئر ڈسکورس, اس کو کھول لیں اپنے سامنے. اور اب آپ دیکھیں کہ آپ اس معاشرے میں اپنی رہتی زندگی تک اس دنیا میں کیا کرنا چاہیں گے. کچھ ایسا کام جو کہ آپ کو دن بھر انگیج کرے, آپ کو پیسے بھی دے. This is what we have to think کہ جی ہم نے کیا کرنا ہے, اور ہم ایز اے پروڈکٹیو شہری جو ہے, ہم ایک اچھا شہری, ایک اچھا انڈیویجول کیسے بن کے اپنی سوسائٹی میں ابھر سکتے ہیں جو کہ ہماری سوسائٹی کے لیے بھی اچھا ہو. بہت شکریہ جی. عمیر جالی ہمارے ساتھ موجود تھے. ستی, ویسے آپ کیا بننا چاہتے تھے؟ میں بننا چاہتا تھا نہ جانے کیا, میں پہلے کرکٹر بننا چاہتا تھا, پھر اس کے بعد مجھے ایک زمانے میں آرمی میں جانے کا شوق ہوا تھا, پھر اس کے بعد مجھے پائلٹ بننے کا شوق ہوا تھا, نہ جانے کیا کیا شوق ہوئے تھے. پھر اس کے بعد یہ میرے کان میں لوگ آپ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی شوق آپ کو رہے ہیں. کیا کہا انہوں نے؟ میں نے اگنور کیا ان کو. میں بھی اگنور کر رہی ہوں, میں بھی آنر اس کو اگنور کرنا چاہ رہی ہوں. لیکن خیر جی, میں بعد میں دیکھ لوں گا. اچھا جی, اب آپ دیکھیں نا کریئر کاؤنسلنگ, ہمیں ایسے لوگوں کے لیے میں گنر بننا چاہ رہا تھا. اچھا, کریئر کاؤنسلنگ تو ایک ذرا آگے کا سٹیپ آ جاتا ہے. اس سے پہلے ذرا نا میٹرک کے امتحانات کی طرف آ جاتے ہیں, میٹرک کے اسٹوڈنٹس کی طرف آ جاتے ہیں. اسٹوڈنٹس کیسے کیسے آ رہے ہیں. اب آپ سوچیں, کراچی میں ہو رہے ہیں میٹرک کے امتحانات, اس میں ابھی تک 500 سے زائد نقل کے کیسز تو سائڈ پہ کر لیں, لیکن 100 کیسز ستی ایسے رپورٹ بھی ہوئے. میں تو حیران رہ گئی ہوں سن کے, دنگ بھی رہ گئی ہوں کہ آپ خود نہیں گئے, آپ نے کسی کو بھیجا ہے لائک بچے کو, وہ آپ کی جگہ آپ کا پیپر دینے کے لیے گیا ہے. یہ ازل سے یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے. یہ کہاں, میں نے تو لاہور میں کبھی نہیں سنا. ہوتے تھے بھائی, ایسے بڑے کیسز ہوتے ہیں کہ کسی کی جگہ کوئی اور جو ہے وہ پیپر دے رہا ہوتا ہے. 100 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں, 100 کیسز پکڑے جا چکے ہیں جی. یعنی کہ کئی ایسے ہوں گے, ہزاروں تو پکڑے بھی نہیں گئے ہوں گے, وہ چپ چاپ آتے ہوں گے پیپر دے کے, ہاں جی فلانے, ہاں جی فلانے, ٹھیک ہے جی, وہ جی پیپر دے دو, اللہ اللہ خیر صلی اللہ. اور پکڑے جائے نا 3 سال کی سزا بھی ہوتی, لیکن مبینہ طور پر. اچھا, پھر یہ ہے کہ آپ یہ, ویسے ایک بات ہے کہ یہ کتنا المیہ ہے یار, مطلب میں پریشان ہوتا ہوں. آپ اسٹوڈنٹس, آپ تعلیم کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں, اور یہ اسٹوڈنٹس کو خود پتہ نہیں. جو اب دیکھیں نا, یہ اسٹوڈنٹس خود تو کسی کو پیسے دے کے نہیں بھیج سکتے نا, ماں باپ انوالو ہوتے ہیں نا. ماں باپ کو پتہ ہے ان کا بچہ کسی چیز میں ویک ہے, تو وہ کسی اور بچے کو پیسے دے کے وہ ان کو امتحانی مراکز تک بھیجے, پھر وہ ان کے بچے کے لیے پیپر دے رہا ہے, اور اس کے بعد وہ جب باہر رزلٹ آتا ہے, اچھا رزلٹ آتا ہے, تو وہ بچہ اگر ڈاکٹر بننا چاہے اور پھر ایسا ہو, تو یہ تو جناب جان کے دشمن بن سکتے ہیں. انور خان مزید ہمیں بتائیں گے جی.
جی اس وقت ہم موجود ہیں ثانوی تعلیمی بورڈ کے اندر کہ جہاں ہم بات کریں گے میٹرک کے سالانہ امتحانات کے حوالے سے نقل کی شکایت سامنے آ رہی ہے. نقل کی شکایت کے حوالے سے اس مرتبہ صوبائی وزیر بورڈ جامعہ اسماعیل راؤ نے کہا ہے کہ جو ڈیوا لا ہے جو انفیئر مینس کے حوالے سے جو چیزیں اس پر عمل سختی سے کیا جائے گا. ناظم امتحانات عمران طارق بٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں ثانوی تعلیمی بورڈ کے, ان سے گفتگو کریں گے. تقریباً 550 سے زیادہ بچے جو ہیں وہ ہمارے پاس نقل کے حساب سے ہم نے ہماری جو کمیٹیاں ہیں جو ویجیلنس کمیٹیاں انہیں پکڑا ہے, اور تقریباً 100 سے زیادہ بچے ایسے ہیں جو دوسرے ہی بچوں کی جگہوں پہ بیٹھے ہوئے تھے, اور تو وہ بھی ہمارے سامنے ہے. UFM کمیٹی کہلاتی ہے انفیئر مینس کمیٹی. یہ تمام کیسز اس کمیٹی کو ریفر کر دیے جاتے ہیں. ایگزام میں رزلٹ کے وقت ان تمام بچوں کا رزلٹ ودہیلڈ کر دیا جاتا ہے. 1 سے 3 سال کے لیے انہیں ڈیبار کیا جا سکتا ہے. وہ کمیٹی ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ انہیں 1 سال کی سزا دی جائے یا وہی ریلیونٹ پیپر جس میں انہوں نے کی ہے اس کو خالی وہ پیپر انہیں کینسل کر دیا جائے, یا پھر انہیں 2 سال یا 3 سال کی سزا دی جائے. ثانوی تعلیمی بورڈ کے ناظم امتحانات عمران طارق بٹ ہم سے گفتگو کر رہے تھے. ان کا کہنا یہ تھا کہ اصل امیدوار کی جگہ دوسرے امیدوار کے بیٹھنے کے جو کیسز ہیں وہ انفیئر مینس کمیٹی کے حوالے کر دیے گئے. کمیٹی امتحانات کے بعد ان طالب علموں کے کیس کے حوالے سے پرسن ٹو پرسن فیصلہ کرے گی. چلیں جی, بڑا زبردست اقدام ہے کہ یہ پکڑے جا رہے ہیں اور اس کے بعد ان کی بیخ کنی کی جائے گی. بہت ضروری ہے. یہ آپ اپنے کریئر کے ساتھ بھی کھلواڑ کر رہے ہیں, اور آپ کے شعبے سے جڑے جو باقی لوگ ہیں ان کے کریئر کے ساتھ بھی ایسے کھلواڑ کریں گے تو سخت سے سخت سزائیں ہونی چاہیے تاکہ بچے سے عبرت حاصل کریں. اچھا, اب ذرا تھوڑا بہت ایڈونچر کے حوالے سے بات ہو جائے. ہم نے آپ کی اکثر ملاقات کروائی ہے ایسے لوگوں سے جو کہ بائی روڈ جو ہے وہ کراچی سے خنجراب تک گئے ہیں, اور کبھی کبھی تو ملک سے باہر بھی گئے ہیں بائک کے تھرو. لیکن آج ہم آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں ایک ایسے شخص سے جنہوں نے تو خیر ایڈونچرزم کی انتہا کر دی, اور انہوں نے کیا کیا کہ وہ اسکردو سے جناب آئے کراچی اور بوٹ پہ اور دریائے سندھ میں اپنی بوٹ کشتی چلاتے ہوئے آئے ہیں, اور راستے میں جو انہوں نے مناظر دیکھے ان تمام تر مناظر کو انہوں نے ڈاکیومنٹ بھی کیا, اور رافٹنگ کرتے ہوئے ابھی کیا زبردست چیز ہے. زبردست. اور انہوں نے کیا پیغام دیا دنیا کو کہ مطلب پاکستان میں سیاحت کا بڑا اسکوپ بھی موجود ہے اور آپ بڑے آسانی سے آپ کر بھی سکتے ہیں, اور سیف ہے, سیف اینڈ سیکیور. تو وجاہت ملک جی ان کی ٹیم نے دنیا کو بڑا زبردست پیغام دیا. اس وقت ہمارے ساتھ وجاہت ملک موجود بھی ہیں, ہم ان کو شامل گفتگو کریں گے. السلام علیکم وجاہت, اینڈ ویلکم ٹو باخبر سویرا. وجاہت, ہم آپ کو اکثر ایسے بڑے ایڈونچرز کرتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ آپ کبھی کہیں پہنچے ہوتے کبھی کہیں پہنچے ہو. ہم نے آپ کا پانی کے ساتھ نا, آپ کی جتنی ڈاکیومنٹریز بھی ہیں, آپ کا پانی کے ساتھ ایک خصوصی طور پہ پیار بھی دیکھا ہے. کیا وجہ ہے اس کی؟ پانی کے ساتھ پیار تو as such I don't know what you mean, but the thing is کہ the idea was always there, اور کیونکہ یہ چیلنج کبھی کسی نے اس کو ٹیک اپ نہیں کیا, سو ہم نے سوچا کہ دریائے سندھ کو اس کی پوری انٹائرٹی میں رافٹ کیا جائے اور اس کے اوپر ایک ڈاکیومنٹری فلم بنائی جائے, اور جتنے بھی ایشوز ہیں دریائے سندھ کے ان کو اجاگر کیا جائے, چاہے وہ آلودگی ہے, چاہے وہ آبی حیات کے حوالے سے ایشوز ہیں, چاہے وہ پانی کے حوالے سے ایشوز ہیں. سو دیر از اے لاٹ بیکاز نیشنل ٹیلی ویژن پہ بھی آپ کے ریور سائٹس پہ بھی جو ہم نے بہت سے کچھ ایسی ڈاکیومنٹریز جو آپ نے بنائی بھی ہیں, اور جہاں ڈفرینٹ جو چیزیں ہیں, پھر اس کے بعد آپ نے وہاں پہ کوکنگ سے ریلیٹڈ بھی جو چیزیں کی تھی, تو اس لیے پانی سے پیار کا ورڈ جو ہے وہ میں نے استعمال کیا تھا. اچھا مجھے یہ بتائیں, یوزلی پیپل وہ بائی روڈ زیادہ ترجیح دیتے ہیں, وہ گاڑی سے آ جائیں گے یا پھر وہ بائک کا استعمال کر لیں گے, لیکن کشتی کا سفر جو ہے اس کو سمہاؤ پاکستان میں اتنا انکریج نہیں کیا جاتا. تو کتنا مشکل تھا یہ آپ کے لیے؟ دیکھیں جی, کشتی از اے ویری براڈ ٹرم. جب آپ دریائے سندھ میں رافٹنگ کرتے ہیں تو اس کے بیسکلی دیر آر 2 لیگز ٹو اٹ. جو آپ کا ناردرن لیگ ہے اس کے اندر وائٹ واٹر ہے, وچ مینز پانی جو ہے وہ بہت تیزی سے گورجز کے اندر سے بولڈر کے ساتھ ٹکراتے ہوئے نکلتا ہے, تو اٹس اے بٹ ڈینجرس. تو آپ یوز کرتے ہیں ایک ربر رافٹ, جی 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 جی, اٹس فار وائٹ واٹر رافٹنگ. ساؤتھ میں تربیلا سے آگے جو پانی کا جو فلو ہے وہ بہت اسموتھ ہے, سو اس کے لیے ہم نے ربر رافٹ تو یوز کیا, بٹ ود این انجن, بیکاز اگر آپ پیڈلنگ کریں تو پھر تو آپ کو بہت ٹائم لگ جائے گا کراچی تک پہنچنے میں. پھر آپ ابھی ہم سے بات نہ کر رہے ہوتے, ابھی سفر میں ہی ہوتے. اچھا یہ بتائیں کہ جس جگہ دریا یا کوئی نہر نہ ہو وہاں پر سفر کس طرح سے جاری رکھا گیا؟ مطلب ظاہر ہے کہ درمیان میں کوئی خشکی کے جگہیں بھی آئی ہوں گی.
بالکل کوٹری سے آگے تو دریا آپ کا ختم ہو جاتا ہے کیونکہ دریا میں بہت پانی کم تھا. ہم نے یہ مئی میں اٹیمپٹ کیا تھا تو کوٹری تک تو پانی تھا لیکن دیر اوور ٹائمز کہ کافی شیلو ہو جاتا تھا. تو اس جگہ پہ ہمیں رافٹ کو ڈریگ کرنا پڑتا تھا کیونکہ دا ریور بیڈ بیکمز وائڈ اور جو پانی ہے اس کے ڈیپ چینلز ڈھونڈنے پڑتے ہیں آپ کو کیونکہ دریا کا جو ایک ہمپ بنا ہوا ہے. سو دیر از اے لاٹ آف سینڈ جس کے اوپر کئی دفعہ آپ کے جو ہے رافٹ پھنس جاتا ہے. اور وجہ اس کے یہ بھی ایک میسج اور آپ کو آئیڈیا ہوا ہوگا کہ پاکستان میں جو ہے وہ پانی کی جو قلت آگے جو پیدا ہونے جا رہی ہے, جو مسائل ہیں وہ کتنے بڑھ چکے ہیں اور ہمیں بڑی سنجیدگی سے اس حوالے سے بھی سوچنا ہوگا کہ ہمارے دریا خالی ہو رہے ہیں. دیکھیں جی پانی کی تو بہت زیادہ قلت ہونے جا رہی ہے بلکہ ہو چکی ہے اور جتنا ہم اس کو پانی کو اچھی طریقے سے کنزرو کرنا چاہیں وی شوڈ ڈو دیٹ بیکاز ادروائز ہمارے ملک میں بہت بڑا ڈراؤٹ بھی آ سکتا ہے. دریائے سندھ کے حوالے سے بھی بہت زیادہ ایشوز ہیں جن کو ہم نے ایڈریس کرنا ہے اور دی آئیڈیا فار دس رافٹنگ ایکسپیڈیشن واز کہ ان چیزوں کو ہائی لائٹ کیا جائے بیکاز دیکھیں بوٹ میں بیٹھ کے بائی دا وے اسکردو سے ہم کراچی نہیں گئے. اسکردو سے بہت پیچھے ایک جگہ ہے ہمزی گوند جو کہ ایل او سی سے تقریباً 10 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے ساؤتھ کی طرف. سو وی ایکچولی رافٹیڈ فرام ہمزی گوند ٹو کراچی ناٹ اسکردو. اسکردو میں تو ہمیں ہمزی گوند سے اسکردو پہنچنے میں 4 دن لگ گئے تھے رافٹ میں. اینی وے دی آئیڈیا واز ٹو رافٹ دی انٹائر کورس آف انڈس ان پاکستان اور اس کے اندر وی ڈاکیومنٹڈ دا پیپلز جو لوگوں کے کیا مسائل ہیں. وی ٹاکڈ اباؤٹ اریگیشن, وی ٹاکڈ اباؤٹ اے لاٹ آف اسٹف اینڈ obviously جو اسکیرسٹی آف واٹر ہے اٹ از گوئنگ ٹو ہٹ آور کنٹری ویری سون. تو جتنا ہم پانی کی حفاظت کر سکیں, جتنا ہم اپنے دریاؤں کی حفاظت کر سکیں کیونکہ آپ دریائے سندھ میں جگہ جگہ پہ سویج کھلی ہوئی تھی اینڈ بیسکلی وی آر ڈسٹرائنگ آور ریورس. سو وی نیڈ ٹو look into that is very very important. تو ہمارا جو یہ تھا ایکسپیڈیشن اٹ واز ویری سائنٹیفک ایکسپلوریٹری نیچر کا تھا. اٹ وازنٹ جسٹ این ایڈونچر کہ ہم کشتی میں بیٹھ کے تو ہمزی گوند سے کراچی پہنچ گئے. سو دیر ور لاٹ آف تھنگز دیٹ وی لکڈ ایٹ. چلیں زبردست ہے, بہت شکریہ آپ کا وجاہت. آپ ہمارے ساتھ موجود سربراہ تھے ٹریولنگ ٹیم کے اور مطلب جسٹ امیجن کہ وجاہت ملک صاحب کا یہ جو ایک ایکسپیڈیشن تھی, جو ایک سفر تھا, اس سے کافی کچھ انہیں بھی سیکھنے کا موقع ملا ہوگا اور ظاہر ہے کہ وہ کافی لوگوں کو اس سے متعلق آگاہ اور ساتھ میں خود بھی گئے تو ان کو معلوم ہوگا کہ اب کہاں کہاں کیا کیا پرابلمس ہیں اور جیسے انہوں نے کس طریقے سے آبی آلودگی کے حوالے سے بات کی تو آئی ایم شیور کہ یہاں پہ جو متعلقہ حکام ہے وہ سن رہے ہوں گے. اچھا آپ کو پتہ ہے کہ بقرہ عید آنے والی ہے اور بقرہ عید آنے سے پہلے ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ یہاں پہ لوگ یہ پریکٹس کرتے ہیں کہ جانور بڑا لے کر آتے ہیں اور اس کے بعد اس کو خود پالتے ہیں اور یوزلی ہم نے ایسے مناظر دیکھے کہ لوگ چھت پہ اپنے جانور تماشا ہوتا ہے پورا. بکریوں کو تو آپ بڑے آرام سے سیڑھیوں کے تھرو لے کے چلے جاتے ہیں لیکن جو بڑے بڑے بیل آپ لے کر آتے ہیں, جو بھینسیں لے کر آتے ہیں, ان کے لیے اسپیسیفکلی کرین اور لفٹرز لائے جاتے ہیں. پچھلے سال آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال ایسے جب چھت سے اٹھایا جا رہا تھا یہ جانور, آپ کو یاد ہے یہ بقرہ عید سے پہلے اس کو لفٹر کے تھرو یہاں کرین سے اٹھایا گیا اور کیا ہوا کہ وہ جانور جو کہ آلریڈی ایک ٹیریفائڈ موڈ میں ہوتا, یہ آپ نے پچھلے سال کے مناظر تھے کس طریقے سے اس کو صحیح طریقے سے باندھا نہیں ہوا تھا, وہ خوف میں مبتلا ہو گیا, اس کا بیلنس آؤٹ ہو گیا, وہ گرا. مناظر کیونکہ ہم نے آپ کے لیے آپ کو نہیں دکھایا بٹ یہ سب نے ویڈیو دیکھی ہوئی کہ کیسے وہ نیچے گرا اور اس کی جو ریڑھ کی ہڈی ہے فوراً ٹوٹی اور وہ فوراً ہی جو جانور ہے وہ بیچارہ ایکسپائر ہو گیا اور قربانی سے پہلے قربان ہو گیا. اچھا اور یہ واقعات تواتر سے ہو رہے ہیں بالکل اور یہ کوئی پوچھنے والے, یہ دیکھیں او اللہ اکبر یا اللہ یا اللہ, یہ 2 دن پہلے کے مناظر ہیں کہ نہایت خوبصورت جانور ہے. اچھا پورے تماشے لگتے ہیں, یہ دیکھیں اللہ اکبر, اور یہ اپنے ہاتھوں سے خود دے رہے. یہاں پہ تو ہم نے کوئی لفٹر بھی نہیں دیکھ رہے ہے, لفٹر ہے لیکن اس سے مینیج نہیں ہوا, ان سے بالکل کرین سے مینیج ہی نہیں اور لٹکا ہوا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ بیسکلی کہا جاتا ہے کہ یہ قربانی کریں, اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کریں, اللہ کی راہ میں قربان کریں, نمود و نمائش نہ کریں. لیکن اوور آل ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تماشا ہوتا ہے قربانی کے نام پر. یہاں پر پورے گلی محلوں میں ڈھول تاشے لے کے لوگ واک کروانے کے لیے لے کے نکلتے ہیں. بڑی انٹرٹینمنٹ ہے. یہ تنگ گلیاں یہاں پہ تو خیر نے دیکھا کہ بلکہ اس کی آنکھوں پہ جو ہے نا کپڑا باندھ دیا گیا تاکہ اس کو پتہ ہی نہ چلے کہ اس کے ساتھ ایگزیکٹلی ہو کیا رہا ہے, وہ نہ دیکھ سکے. اچھا ایک یہ جو ابھی آپ مناظر دیکھ رہے ہیں نا, اب دیکھیں اتنا خوبصورت بیل, جب آپ لاکھوں کا جانور لے کر آتے ہیں کیا آپ کوئی 3-4 ہزار کی ایسی کوئی جگہ نہیں لے سکتے جہاں پہ آپ اس کو صحیح طریقے سے رکھ سکیں؟ قربانی سے پہلے تو یہ جو جانور ہم پالتے ہیں ان کے حوالے سے یہ احکامات بھی ہیں. لیکن مدیہ محلے والوں کو پتہ کیسے چلے گا, محلے والوں کو پتہ کیسے چلے گا, اللہ کی راہ میں قربان نہ کر دیں, اتنے کچھ احکامات ہیں. بھائی یہ سیریمنی ہوتی ہے پوری. مدیہ آپ کیا بات کر رہی ہیں, یہاں پر جب تک تماشا نہ دکھایا جائے, جب تک پورے ٹی وی چینلز اپنی اسکرین پر براہ راست مناظر نہ دکھائیں
کہ وہ جی جانور وہاں سے اتارا جا رہا ہے، ہاں ہر سال کی رپورٹر جو ہیں اس پہ رپورٹ نہ بنائیں. یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ سلسلہ چلے؟ اصل کام قربانی نہیں ہوتی، اللہ کی راہ میں جانور قربان کرنا نہیں ہوتا، اس کا گوشت بانٹ کر ایک ایثار کا سبق نہیں دینا ہوتا، بلکہ اصل مقصد ہوتا ہے دکھاوا. شور ایگزیکٹلی. تو دس از واٹ پیپل ڈو. اور اس کی نظر اس کے اندر پھر جانوروں کو بھی تکلیف دی جاتی ہے. تو تھوڑا سا ہوش کے ناخن لیں، سمجھیں کہ آپ کا مذہب آپ سے چاہتا کیا ہے. یہ قربانی کے جو جانور ہیں انہی والے سے تو مطلب جس کی قربان کرنے سے پہلے بھی 100 کی چیزیں احکامات دیے گئے ہیں کہ اس کو اچھے سے رکھیں، اس کو پانی پلائیں، وہ بھوکا نہ جب اس کو قربان کرنے جا رہے ہوں. اور یہ ہم کیا کریں قربانی کے جانور کے ساتھ؟ کچھ سوچئے. چھوٹی سی بریک کے بعد ملتے ہیں. اچھا جی، تو اب ذرا ہم بات کر لیتے ہیں تھوڑا سا سیاسی صورتحال پہ کہ آخر ملک میں سیاست کے نام پہ ہو کیا رہا ہے اور کیا سچویشن کس طریقے سے بنتی دکھائی دے رہی ہے، کیونکہ حالات جو ہیں وہ اللہ رحم کرے. اب جو ایک تاریخ کے سب منتظر تھے وہ تھے لانگ مارچ کی، کیونکہ عمران خان صاحب نے 25 تاریخ کو ہم سب کو بتا چکے ہیں کہ یہ بتایا تھا کہ بھائی اب آگے جو ہے وہ 6 دن کی ایک ڈیڈ لائن ہے، اور اگر الیکشن کی 26 کو دی تھی، 26 کو صبح تو اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ 6 دن گزریں گے، اس کے بعد ہم کریں گے لانگ مارچ. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ بھائی ظاہر ہے کہ وہ خون خرابہ نہیں چاہتے تھے، کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ ان کے اپنے پاس بھی جو ورکرز آئے تھے تو انہیں اطلاعات ملی تھی کہ ان کے پاس پسٹل وغیرہ ہیں اور یہاں پر سامنے قانون نافذ کرنے والے ادارے، تو اس وجہ سے انہوں نے چاہا. ہاں نون لیگ کی جانب سے الزام لگایا گیا اور باقی لوگوں کی جانب سے کہ جن نمبرز ان کے امپریسو نہیں تھے، اس وجہ سے انہوں نے ایسا کیا. لیکن بہرحال کپتان کبھی اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹتا، ڈٹ کے کھڑے رہتے ہیں. تو ابھی ایک بار پھر سے انہوں نے کہا لانگ مارچ کرنے کا، لیکن کب کریں گے مدیہ؟ لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت لانگ مارچ وہ تب کریں گے جب سپریم کورٹ میں اس حوالے سے احکامات آئیں گے، کیونکہ وہ کہتے ہیں جی ہمیں پورا احتجاج کرنے کی، ہاں کہتے ہیں نہیں پورا احتجاج کرنے کی ہمیں اجازت دی جائے، ہمیں سیکیورٹی دی جائے، یہ ہمارا حق ہے. سو ہمیں کوئی بھی رکاوٹیں نہ لگائے. اس حوالے سے جناب ہم نے دیکھا کہ تحریک انصاف کی جانب سے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی گئی ہے، لیکن رجسٹرار آفس نے رکاوٹوں اور گرفتاریوں کے خلاف درخواستوں پہ اعتراض لگا دیا ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ چھاپے مارے جا رہے تھے، گرفتاریاں کی جا رہی تھیں، تو اس حوالے سے انہوں نے اپنی درخواست دائر کی تھی. رجسٹرار آفس نے رکاوٹ اور گرفتاریوں کے خلاف درخواست پہ اعتراض لگا دیا ہے اور کہا ہے کہ درخواست گزار نے متعلقہ فورم سے رجوع نہیں کیا اور جو نقطہ اٹھایا گیا تھا اس پر عدالت عظمیٰ تو آلریڈی فیصلہ دے چکی ہے. اچھا، دوسری جانب لاہور کی مقامی عدالت نے وزیر داخلہ جو کہ رانا ثناء اللہ صاحب ہیں ان کے خلاف سی سی پی او لاہور اور ڈی آئی جی آپریشنز کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم دیا ہے. اب ظاہر ہے اس کی وجوہات ہوں گی. دوسری جانب سابق وزیر اعظم عمران خان نے پشاور میں کارکنان سے خطاب بھی کیا اور کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ہم نکلیں گے اور عدالت سے تحفظ چاہتے ہیں. اچھا، یہ ایک بڑا جو ہے وہ بال ایک دیکھیں سپریم کورٹ کے کورٹ میں ہے، اور انہوں نے پرسوں کہا تھا کہ عدالتوں کا ٹرائل ہے، کہ اب لوگ جو ہیں وہ عدالتوں کی جانب دیکھ رہے ہیں اور یہ عدالتوں کا ٹرائل ہے کہ وہ کیسے فیصلہ دیتے ہیں. اچھا، کل انہوں نے بول چینل کو انہوں نے ایک انٹرویو بھی دیا اور اپنے اس انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہماری فوج تگڑی اور کوئی بھی ہمارے ملک کو میلی آنکھ کی نظر سے نہیں دیکھ سکتا. ساتھ انہوں نے بھی بولا کہ ہمارا ملک دیوالی کی طرف جا رہا ہے، اگر خدا نہ خواستہ ہمارا ملک دیوالی کی طرف جاتا ہے تو سب سے زیادہ نقصان اور سب سے زیادہ جو تباہی کا شکار ہوگی وہ فوج ہوگی. کیا کہنا تھا آپ کو سناتے ہیں. اصل میں پاکستان کا ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے پاکستان. اگر ہم ڈیفالٹ کر جاتے ہیں اس کا مطلب پاکستان بینکرپسی کی جاتا، تو جو اس کے بعد ہمارے سے کنسیشن کیا لی جائے گی جو یوکرین سے انہوں نے لی تھی ڈی نیوکلرائز کرنے کی. سب سے بڑا تو مسئلہ ان کو ہماری واحد مسلمان ملک ہے جس کے پاس نیوکلیر ڈیٹرنٹ ہے، جب وہ چلا گیا پھر کیا ہوگا. میں آپ کو آج کہتا ہوں پاکستان کے 3 حصے ہوں گے جو کہ آپ عام ان کے تھنک ٹینکس ہندوستان کے تھنک ٹینکس میں دیکھ لیں، باہر جو سارے بلوچستان کو علیحدہ کرنے کے پلانز ہیں، ان کے پلان بنے ہوئے ہیں. امریکہ، انڈیا اور اسرائیل، یہ ایک نیکسس ہے ان کا. یہ جو آیا سیٹ اپ، انہوں نے تو پہلے ان کی ہر بات ماننی ہے. دوسرا، ان کا انٹرسٹ ہے اپنے سارے کیسز ختم کروانے کا. ایف آئی اور نیب کے 40 ارب روپے کے نواز شریف کے کیسز ہیں، باقی اومنی کے سارے اسد زرداری کے. اور تیسرا، الیکشن کمیشن اس سازش کا حصہ ہے. نیشنل میں واپس جانے کا تو سوال ہی نہیں پیدا. آلرائٹ جی، تو اس کے ساتھ ساتھ اب آپ کو بتائیں کہ جو اسلام آباد لانگ مارچ سے متعلق سپریم کورٹ نے ایک تحریری فیصلہ بھی جاری کر دیا ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ بار کی درخواست نمٹا دی. اچھا، اس کے اندر ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے. کہا گیا ہے کہ نقص امن کے واقعات میں تحریک انصاف کی جو قیادت ہے اس کے ملوث ہونے کا کوئی ثبوت نہیں ہے. کہیں شواہد نہیں ہیں کہ قیادت نے عوام کو جلاؤ گھیرا اور تشدد کے لیے اکسایا ہو.
जी, और जो तमाम तरह सियासी सूरत हाल बन रही है इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ तो मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार मज़हर अब्बास साहब, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। मज़हर साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने बाखबर सवेरा को वक्त दिया। वेरी गुड मॉर्निंग। मज़हर साहब, ये जो सिचुएशन है आए दिन हम देख रहे हैं कि मुसलसल जो है वो एक तरह से शिद्दत इख्तियार करती चली जा रही है, और अब तो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का ये कहना है कि लोगों की जो नज़रें हैं वो अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला उनको प्रोटेक्शन देगा और फिर वो दोबारा मार्च के लिए लोगों को कॉल देंगे। सो क्या लग रहा है आपको ये दूसरा जो इनका मार्च है ये होता हुआ दिखाई दे रहा है? जी, बहुत बहुत शुक्रिया। पहली चीज़ ये कि वो मार्च पर क्यों इंसिस्ट कर रहे हैं। एहतजाज के तो सियासी जमातें और सियासी तहरीकों में बहुत से तरीके होते हैं। अगर आपको मार्च की पहली चीज़ तो ये कि मुझे अभी तक उनकी ये मंतक नहीं समझ में आई कि असेंबलियों से इस्तीफे की, या आपको याद होगा 2014 में भी इस्तीफे दिए थे फिर वापस चले गए थे। उसमें मेरे ख्याल में उनको सियासी तौर पर इस चीज़ पर गौर करना चाहिए कि किसी गवर्नमेंट को इम्पोर्टेड कहने के लिए ये जरूरी नहीं है कि आप पार्लियामेंट से बाहर आ जाएं। पार्लियामेंट में अंदर से रह के भी तो आप ये बात कर सकते हैं, क्योंकि आपका एतराज हुकूमत पे है, पार्लियामेंट पे नहीं है। क्योंकि पार्लियामेंट में तो सेनेट भी होती है। सर, उसके अंदर एक और चक्कर भी है ना कि जब आप हुकूमत में थे आप ये कहते हैं कि मैं इन चोरों के साथ, लुटेरों के साथ नहीं बैठ सकता, लेकिन जब आप हुकूमत में थे और ये ऑपोजिशन में, तब भी आप बैठे हुए थे। मैं यही बात कह रहा हूँ कि ये उनको अपनी हिकमत अमली पे गौर करना चाहिए, क्योंकि उससे होता ये है कि आप पार्लियामेंट में अंदर रहकर हुकूमत के खिलाफ जो है वो एक महाज बना सकते हैं और पार्लियामेंट से बाहर रह के भी एहतजाज कर सकते हैं। तीसरी बात ये कि आप सुप्रीम कोर्ट पे मुसलसल क्यों डिपेंडेंट हैं। अगर लॉन्ग मार्च नहीं है तो एहतजाज के और तरीके भी होते हैं। हमने देखा है मादी में कि मुल्क भर में एहतजाज किए जाते हैं, प्रोटेस्ट किए जाते हैं। उनके बहुत से तरीके जो है, आप अगर कहें तो माजी में तो लोग खुद गिरफ्तारियां दिया करते थे। MRD की तहरीक में हमने देखा लोग खुद आगे बढ़ के गिरफ्तारी देते थे, और कितनी गिरफ्तारी आप कर सकते हैं। जाहिर है अगर आपके फॉलोअर्स लाखों में हैं और 20-25 हज़ार लोग भी गिरफ्तार हुए तो मुझे नहीं लगता कि कोई हुकूमत की कैपेसिटी इतनी होती है। लेकिन और तरीके, जिस तरीके से मैंने कहा कि कौमी असम्बली में रह के ये हुकूमत कभी भी किसी वक्त भी डामाडोल हो सकती है, इत्तेहादी किसी वक्त भी निकल सकते हैं, तो किसी भी लम्हे, अब उसका नुकसान क्या हुआ है? उसका नुकसान ये हुआ है कि आज आप ये शोर कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन के मेंबरान जो है वो ज़बरदस्ती लगा दिए गए। राजा रियाज साहब पे आप एतराज़ कर रहे हैं। अगर कल वहाँ आपकी इतनी तगड़ी ऑपोजिशन बैठी होती तो ये मुमकिन नहीं था। सर, और चेयरमैन नैब का मामला भी सर पे है। अब चेयरमैन नैब का मामला भी देख लें। ये जो एक्टिंग चेयरमैन हैं जावेद इकबाल साहब, ये कब से एक्टिंग हैं? आपने इमरान खान क्या उस वक्त एक नया चेयरमैन नहीं ला सकते थे? ये 2 इलेक्शन कमीशन के मेंबरान हैं, इनकी सीट्स कब से वेकेंट पड़ी हुई हैं? क्या इमरान खान साहब उस वक्त अपने दौर में 2 मेंबरान नहीं ला सकते थे? तो पहले अपनी गलतियों को असेस करें कि आपने एक बड़ी बुनियादी गलतियां कर ली हैं और अब भी कर रहे हैं। अच्छा, अब ये फिर उनको इस चीज को मेरा ख्याल है पार्टी में खुलकर बात होनी चाहिए, और अभी भी पार्टी में 2 राय हैं कौमी असेंबली में जाने और ना जाने। कल हमने फवाद चौधरी साहब को सुना भी है, वो कह रहे हैं कि जी वो बिल्कुल जाके कौमी असेंबली में जाके बैठ सकते हैं, सिर्फ शर्त यह है कि जी आप बताएं कि कौन सी डेट में आप डिसॉल्व करेंगे। उन्होंने कहा जिस असेंबली आप डिसॉल्व कर दें तो हम जाके बैठ जाएंगे। ये कोई डिमांड नहीं होती। मसला ये कि ये डिमांड आप असेंबली में बैठ कर करें ना। चीज ये कि आप उस असेंबली के अंदर आपका तो अभी 1 साल बाकी था ना। जी 1 साल बाकी था, तो आप अभी क्यों चाह रहे हैं? आप कहें ये हुकूमत इम्पोर्टेड है, गलत है, इस हुकूमत को हटाने के लिए आप पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर रह के आप एहतजाज करें। आखिर सेनेट में आपके लोग बैठे हुए हैं ना। अच्छा सर, उसी इम्पोर्टेड हुकूमत के साथ बैठे हैं ना सेनेट में। अच्छा सर, एक नुक्ते पे आप जरा बात कर लें कि ये जो मौजूदा हुकूमत अभी मौजूद है, जिसके ऊपर हम बात कर रहे थे कि इन्होंने बड़े दावे वादे और सारी चीज़ें की थी, लेकिन ये जो महंगाई का एक तूफान लेके आ गए, जिससे हम देख रहे हैं कि लोग बहुत परेशान हैं, हर गुजरता लम्हा परेशानी लेके सामने आ रहा है। इस हुकूमत के चैलेंजेस का ये किस तरह से सामना कर पाएगी? ये क्या कोई वे आउट आपको नजर आ रहे हैं इनके लिए? देखिए, ये मैं पहले दिन से मेरी ये है कि ये अदम एतमाद की तहरीक बिल्कुल गैर मंतकी थी, इसका कोई जवाब नहीं था। इससे डेमोक्रेटिक प्रोसेस को नुकसान हुआ है, इससे सियासी अमल को नुकसान हुआ है। ये पिछली हुकूमत अगर अपना टेन्योर पूरा कर लेती तो ये सारा बोझ जो आपने अपने ऊपर लिया हुआ है, फिर आप कल आप ये कह रहे थे ना 7 मार्च 2022 की सूरत हाल देख लें
کہ عمران خان کی پاپولیرٹی گراف نیچے ہو رہا تھا اور عدم اعتماد کی تحریک کے بعد ان کا پاپولیرٹی گراف اوپر چلا گیا. اب جس چیز کو مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ گند کا ٹوکرا کہتی تھی تو وہ ٹوکرا آپ نے اپنے سر پہ کیوں لے لیا؟ آپ کے بقول اگر وہ گند کا ٹوکرا تھا تو پھر انہی کے سپرد رہنے دیتی نا. تو میرا خیال ہے جو اس وقت حکومت ہے وہ ایک ایسی دلدل میں پھنس گئی ہے کہ جس سے نکلنا اسے مشکل ہو رہا ہے, اور عمران خان کو وہ ساری چیزیں جو ہے ان کے حق میں جا رہی ہیں, چاہے وہ مہنگائی ہو, چاہے وہ کرائسس ہو. لیکن جو ان سے عمران خان سے اب سے غلطی ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ آ کے کھڑی ہو, وہ چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ ان کے حق میں فیصلہ دے. سب سے بڑی قوت کسی بھی سیاسی جماعت اور لیڈر کے پاس عوامی قوت ہوتی ہے, اور وہ اس قوت پہ ریلائے کرتا ہے, یہ نہیں ریلائے کرتا کہ کون اس کے ساتھ آگے کھڑا ہو. جب آپ کے پاس ایک عوام کی طاقت ہوتی ہے تو پھر لا محالہ جو بھی ادارے ہیں جو بھی ہیں وہ خود آ کے کھڑے ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ اس قوت پہ انحصار کرنے کے بجائے آپ یہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل نہ رہے, ان کے ساتھ آ کے کھڑی ہو جائے, تو میرا خیال ہے آپ اپنے آپ کو سیاسی طور پہ کمزور کر لیتے ہیں. اچھا یہ مطلب یہ بتائیے گا, کیونکہ ابھی جو موجودہ حکومت ہے اس کے پاس ایک بہت بڑا چیلنج جو آنے والا بجٹ ہے وہ ہے, اور اسی بجٹ پہ پھر ریلائے کرتا ہے ان کی آنے والی الیکشن کیمپینز, کیونکہ ابھی تک وی آر ایون ناٹ کلیئر کہ کیا اس بجٹ کے بعد یہ اسمبلیز ڈیزالو ہو جائیں گی یا یہ پھر بھی رکنے کا سوچیں گے. کیونکہ دیکھیں نا 3-4 پارٹیوں نے مل کے ایک حکومت بنائی ہوئی ہے, اور اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ جی جو آپ نے وہی بات کی, جو برڈن اس پچھلی حکومت کا تھا وہ ان کے سر پر آ گیا. اب ان کے لیے بڑا مشکل ہوگا کہ اگر اس کو چلائیں گے تو مہنگائی کا اور جیسے بوجھ لوگوں پہ ڈالیں گے تو پھر آگے الیکشن کیمپین میں لوگوں کو کیا بیچیں گے. دیکھیے ان کے سامنے ان کے نقطۂ نظر سے کہ اگر ہم ابھی کچھ ٹف فیصلے کر لیتے ہیں تو اگلے 6 مہینے 7 مہینے میں ہم اس پوزیشن میں ہوں گے کہ لوگوں کو ریلیف دے دیں. عام طور پہ جو بھی حکومتیں ہوتی ہیں جو اپنا 5 سال ٹینیور پورا کرتی ہیں, ہماری یہاں تو بہت کم ہی 2 ہی حکومتیں رہی ہیں جنہوں نے 5 سال کا ٹینیور پورا کیا ہے, لیکن اس میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو آخری سال ہوتا ہے اس میں عام طور پہ وہ بجٹ آخری بجٹ جو ہوتا ہے اس میں ریلیف دیتے ہیں لوگوں کو تاکہ وہ اگلے الیکشن کے لیے ان کے لیے کوئی گراؤنڈ بن سکے. اور یہی نقطۂ نظر غالباً اس حکومت کا بھی ہے کہ یہ چاہ رہے ہیں کہ جو اگلا بجٹ اگلے سال جو ہے وہ لوگوں کو میجر ریلیف دے دیں اور تاکہ ان کو الیکشن میں فائدہ ہو جائے. لیکن کرائسس اتنا ڈیپ ہے, معاشی صورتحال اتنی خراب ہے اس میں کہ اس میں آپ کو بڑے فیصلے اگر کریں گے تو اگر آپ نے ڈالر کچھ نیچے آ بھی گیا, کچھ پوائنٹس نیچے آ بھی گیا, تو آپ قرضوں تلے اتنے دب چکے ہیں کہ آپ کو بہت بڑے چیلنجز کا سامنا ہے. تو میرے خیال میں سب سے بڑی غلطی اس حکومت اور ان کے جماعتوں سے یہی ہوئی کہ انہوں نے ایک پروسیس کو بلاک کر دیا. اس پروسیس کے ذریعے انہوں نے اس حکومت کا خاتمہ کر دیا. اگر وہ اگلے سال تک یہ حکومت جاتی تو کم سے کم یہ اس پوزیشن میں ہوتے کہ یہ کہتے کہ جی ان کو پورا 5 سال ملا لیکن انہوں نے ملک کے مسائل حل نہیں کیے. ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا مظاہرہ صاحب, سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود تھے. اب ایک بریکنگ نیوز ہے ہمارے پاس. بالکل جی, بریکنگ نیوز ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ کے طریقہ کار میں تبدیلی کے خلاف درخواستیں یکجا کرنے کی ہدایت کرتی ہے. چیف جسٹس اطہر من اللہ نے کہا ہے کہ ترمیم میں بیرون ملک پاکستانیوں کا ووٹ کا حق ختم نہیں کیا گیا. اصل میں مسئلہ بہت یہ پیچیدہ ہے کیونکہ کیا 90 لاکھ اوورسیز پاکستانی ایک حلقے میں ووٹ دیں گے, یہ بھی سوال پوچھا گیا, استفسار کیا گیا. جہانگیر اسلم مزید بتا رہے ہیں. جی, عدالت کا بیرون ملک ممالک میں پاکستانیوں کے ووٹ کے طریقہ کار میں تبدیلی کے خلاف جو ہے درخواستیں یکجا کرنے کی اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے حکم دے دیا ہے. اور درخواست گزار کے وکیل محمد اقبال کوکب عدالت میں پیش ہوئے تھے اور عدالت نے موقف اپنایا تھا کہ حکومت نے بیرون ممالک میں پاکستانیوں کے ووٹ کا حق دینے والی ایکٹ میں ترمیم کا کیا جواز تھا, جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ یہ آئینی معاملہ ہے. اور اس سے پہلے ایک درخواست بھی اسی عدالت میں سب جوڈیس ہے جو کہ جمعے کے روز کی سماعت ہے یعنی 3 جون کو. اس درخواست کو اس کے ساتھ سن لیتے ہیں جس پر چیف جسٹس نے کہا اب تو ترمیم ہوئی ہے, اس میں بیرون ملک جو ہے پاکستانیوں کا ووٹ کا حق ختم نہیں کیا گیا ہے, لیکن کیا 90 لاکھ بیرونی اوورسیز پاکستانیوں کو ایک حلقے میں ووٹ ڈالیں گے. چیف جسٹس نے استفسار کیا جس پر وکیل نے کہا کہ آپ مجھے دلائل دینے کا وقت ہے. عدالت نے سماعت کل تک کے لیے ملتوی کر دیا. بہت شکریہ آپ کا جہانگیر اسلم. اور یہاں پر وقت ہو گیا آپ سے اجازت دینے کا. اپنا خیال رکھیے گا. شاذری آباد. اللہ حافظ.
अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।